अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब और मैं हूं सलमा कौसर। आज की सुबह ज़रा गमगीन है। आज मुल्क भर में सोग है और पेशावर में भी सोग का ऐलान किया गया है, क्योंकि कल जो धमाका हुआ उसमें कीमती इंसानी जानें चली गई। बहुत से अफराद शहीद हो गए, दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए। और ये धमाका उस वक्त हुआ जब नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी, और जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त हमला आवर पहली सफ़ में मस्जिद में मौजूद था। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि धमाके के बाद यूजुअली जिस तरह आग लगती है, और तकरीबन 400 लोगों की कैपेसिटी थी उस मस्जिद के अंदर, और जब आग लगी तो उसके बाद छत ज़मीन पे आ गिरी। तो जो ज़ख्मी थे, बहुत से ज़ख्मी मलबे तले दब गए, जिनको निकालने का सिलसिला अभी तक जारी है। कल नमाज जनाजा अदा की गई थी 37 शोहदा की, और कल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ये तमाम लोग पेशावर में मौजूद थे। ज़ख्मियों की इयादत की, और वो लोग जो शहीद हो गए उनके लवाहिकीन के साथ, वरसा के साथ इज़हार हमदर्दी किया, और कहा कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सूरत हाल पर ब्रीफ भी किया गया, और बहुत गमगीन दिखाई दिए वज़ीर आज़म। कोर कमांडर पेशावर, इन्होंने वज़ीर आज़म को दहशत गर्दी के अवामिल और जो महरिकात हैं इसके हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश हमले पर जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो भी पेश की है। अब तक की जो सूरत हाल है, हम उस दहशत गर्दी के हमले की बात भी कर रहे हैं, हम शोहदा का जिक्र भी कर रहे हैं, हम ज़ख्मियों की बात भी कर रहे हैं, और जो रेस्क्यू का अमल है वो इस वक्त भी जारी है। ओवरऑल सिचुएशन क्या है, इस हवाले से रिपोर्ट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब पुलिस लाइन्स के अंदर वाक़े जामिया मस्जिद में जोहर की जमात अदा की जा रही थी। एने शाहिदीन के मुताबिक हमलावर ने जोहर की जमात के दौरान पहली सफ में खुद को बारूदी मवाद से उड़ाया। धमाका इस कदर शदीद था कि उससे मस्जिद की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया और बड़ी तादाद में नमाजी मलबे तले दब गए। ये चूँकि हेडक्वार्टर्स है पेशावर पुलिस का, CTD का, FRP का, एलीट फोर्स का और टेली कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स, तो जोहर की नमाज पे यहाँ पे 300 से 400 के लगभग अहलकार जो हैं वो नमाज पे मौजूद होते हैं। वाक़े के फौरन बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई और जख्मियों को एलआरएच और दूसरे करीबी अस्पतालों में पहुँचाया गया। धमाके की इत्तला मिलते ही महकमे सेहत ने तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। एलआरएच इंतजामिया के मुताबिक मामूली जख्मियों को जरूरी तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है, जबकि शदीद जख्मियों को मुख्तलिफ वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। 4 जख्मियों को हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने जाए वक़ा का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान में अमन की फिजा खराब करना चाहती है। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस फोर्स की कुर्बानियां लाजवाब है। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने एलआरएच का दौरा किया और जख्मियों की अयादत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। हम दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले अब भी कुछ जख्मी मौजूद हैं, जिन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। और इसी हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कल ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ ये पाकिस्तान पर हमला है, और उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी हमारा सबसे बड़ा कौमी सिक्योरिटी चैलेंज है, ताहम दहशतगर्द हमारे लोगों का अज़्म कमज़ोर नहीं कर सकते। इस वक्त सूरत हाल क्या है, लेकर चलते हैं आपको पेशावर। हमारे नुमाइंदे सज्जाद ने हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद, जानना चाहते हैं आपसे, कल से लेकर अब तक की तो बात हमने की, लेकिन इस वक्त क्या सिचुएशन है? रेस्क्यू का अमल, उससे मुतालिक भी बताइएगा, जख्मियों से मुतालिक भी बताइएगा, और ओवरऑल जो अभी सिचुएशन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो तहकीकात भी हो रही हैं, कल रिपोर्ट भी पेश की गई थी, तो क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, कल जो हमला हुआ था उससे जो मस्जिद की छत थी वो मुनहदिम हो गई थी। उसके नीचे बहुत से नमाजी इसमें दब गए हैं। अभी भी ऑपरेशन पूरी कल से मुसलसल जारी है, उसमें कोई रुकावट या नहीं आई, अभी तक मुसलसल जारी है। छोटी और बड़ी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रात देर से अब तक तकरीबन 18 से 20 जो जस्तेहाजी है वो मलबे से निकाली जा चुकी है, और अभी भी ऑपरेशन जारी है। इस वक्त जो जब हक अफराद की जो तादाद है, शुहदा की तादाद है, वो 90 तक पहुंच गई है, और 165 अफराद इस अफसोसनाक और दिलखराश वाक़े में जख्मी हो गए हैं। 165 अफराद मजमूई तौर पर 157 अफराद को इलाज लाया गया था। 8 ऐसे मरीज थे जिनको HMC शिफ्ट किया गया था।
اس میں سے 4 کو طبی امداد کے بعد فارغ کیے گئے ہیں۔ الارج کی صورتحال بتا دیں تو اس وقت الارج میں جو داخل مریض ہے 57 میں ابھی تک جو پیشنٹ ہے وہ مختلف وارڈوں میں زیر علاج ہے، جس میں سے چند زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ دھماکے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایک خودکش حملہ تھا، اور وہ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خودکش بمبار کا جو سر ہے وہ مل گیا ہے، اور اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہ خودکش بمبار یہ ہسپتال پولیس لائن میں داخل ہوا ہے، اور وہ سی سی ٹی وی جتنے سی سی ٹی وی کیمرے نصب تھے مختلف علاقوں میں اس سب کی فوٹیج حاصل کی گئی ہے، اور اس میں ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کس کے سپورٹ سے یہ اندر آ گیا ہے اور کس طرح یہ اندر پولیس لائن میں اور پھر مسجد میں داخل ہو گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جامع تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سی ٹی ڈی نے بھی شواہد اکٹھے کیے ہیں مجھے وقوع سے، اور وہ بھی اس کی تحقیقات کرے۔ بم ڈسپوزل یونٹ نے بھی وہ بھی تحقیقات کریں کہ کتنی بارود اس میں استعمال کی گئی ہے اور اس میں کیا کیا تھا۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بھی شواہد اکٹھے کیے ہیں، اور جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ تاحال جاری ہے۔ ملبہ ابھی تک پوری طرح سے نہیں ہٹایا جا سکا ہے، وہ جگہ کو صاف نہیں کیا گیا ہے، آپریشن تاحال جاری ہے۔ ٹھیک سجاد، آپ نے صورتحال بتائی، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ شہادتوں کی تعداد 90 تک پہنچ چکی ہے۔ کل جب ہم دیکھ رہے تھے نماز جنازہ تو دل دہل گیا وہ مناظر دیکھ کر، جیسے نمازیوں کی صفیں ہوتی ہے اس طرح جنازے رکھے ہوئے تھے سامنے، اور 90 تک اگر یہ تعداد پہنچ چکی ہے تو ظاہر ہے اور بھی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ بتائیے گا ہاسپٹلز میں کیا صورتحال ہے؟ کل ایمرجنسی نافذ تھی، خون کے احتیاط کی اشد ضرورت تھی، کیا ریکوائرمنٹ پوری ہوئی ہاسپٹلز میں جتنا بلڈ ریکوائرڈ تھا؟ جی، جس طرح بلڈ کے حوالے سے اپیل کی گئی ہے، خیبر پختونخوا پشاور گزشتہ 2 دہائی سے زیادہ خون ہی خون دے رہا ہے، وہ بم دھماکوں کی صورت میں ہو، ملک کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس طرح جب بھی اس طرح کوئی بھی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اپیل کی جاتی ہے، مگر اپیل سے پہلے بھی لوگ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں خون دینے کے لیے۔ کل جب اعلان ہوا ہے تقریباً آدھے سے 1 گھنٹے کے دوران سینکڑوں افراد پہنچ گئے، اتنا رش لگا تھا کہ خون لینے میں بھی اس کا عمل کم پڑ گیا کہ وہ لوگ اسے خون لے سکے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد پھر مسلسل جو الارج کے ترجمان ہیں وہ اپیل کر رہے تھے کہ شہری مت آئے کیونکہ خون بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہمارے پاس مزید ضرورت نہیں ہے اور رش بڑھ رہا ہے، ہمیں اپنی توجہ جو ہے جو عمل ہے وہ اس پہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں کہ زخمیوں کو بر وقت بھی امداد دی جا سکے، ان کی جانیں بچائی جا سکے۔ تو کل رات گئے تک لوگ آ رہے تھے خون دینے کے لیے، مگر الارج کا جو ترجمان تھا وہ بار بار اپیلیں کر رہا تھا کہ ہم شکر گزار ہیں، شہری بڑی تعداد میں آئے ہیں، انہوں نے خون دیا ہے، اب مزید خون کی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خونیات کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ مزید اسپتال کا رخ نہ کرے تاکہ رش نہ بنے، اور جو مریضوں کو جو زخمی ہیں اس کو طبی امداد دی جا سکے۔ تو اس وقت اسپتال میں خون کی ضرورت نہیں ہے، خون وافر مقدار میں موجود ہے، اور جو الارج صوبے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس میں ایمرجنسی جو ہے۔ ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بہت سے لوگ دیگر شہروں سے وہ بھی رخ کر رہے ہیں پشاور کا، اور وہ بتا رہے ہیں، اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں خون کے احتیاط دینے کے لیے، اور بلکہ وہ موٹیویٹ کریں لوگوں کو۔ لیکن آپ نے اچھا شیئر کر دیا کہ اس وقت خون کی احتیاط کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، دعائیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اگر آپ کوئکلی مجھے 2 باتیں بتا دیں، ایک تو یہ کہ جو آپ نے جس طرح کہا کہ 90 شہداء، تو ڈیٹیلز جاری کر دی گئی ہیں ان کی، اور ساتھ ساتھ اس وقت جو ریسکیو کا عمل وہاں پر جاری ہے، کچھ بتایا گیا ہے ریسکیو کے اداروں کی طرف سے کہ کتنے گھنٹے اور لگ جائیں گے اس کو مکمل کرنے میں؟ جو زخمی وہاں پر ہیں، جو دبے ہوئے ملبے تلے، ان کو نکالنے میں کتنا اور وقت لگ جائے گا؟ جی، ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ملبہ زیادہ ہے، چھت مکمل طور پر منہدم ہو گیا ہے، اور وہ احتیاط سے کام کر رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی صبح کے وقت صبح ایک زخمی کو نکالا گیا ہے۔ تو کہہ رہے کہ خدشہ ہے کہ ابھی بھی اس میں سارے افراد جم بحق وہ ڈکلیئر نہیں کیے گئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں زخمی افراد بھی ہیں، وقتاً فوقتاً زخمی افراد نکل رہے ہیں، تو احتیاط سے آپریشن کر رہے ہیں۔ تو کوئی ٹائم فریم انہوں نے نہیں دیا کہ ہم 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے میں، کیونکہ کتنے ایسے افراد ہیں جو اب تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں؟ کچھ ایسی فگر سامنے آئی ہے؟ یہ کنفرم ابھی فگر ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ بیک وقت نماز ظہر میں پولیس حکام کا یہی کہنا ہے کہ اس میں 300 سے 400 افراد جماعت میں موجود ہوتے ہیں۔ کل اینی شاہد سے میں نے بات کی، وہ کہہ رہے کہ میں سب سے آخری صف میں، یعنی بالکل جو اندر کا جو حصہ تھا اس کے دروازے پہ کھڑا تھا نماز کے لیے۔ جب بلاسٹ ہوا ہے تو زوردار دھماکہ تھا، وہ کہہ رہے کہ اندر 300 سے 400 نمازی تقریباً موجود تھے۔ تو اس میں ابھی جو فگر ہے 165 اس میں زخمی ہیں، اس کے علاوہ 90 اس میں شہداء اب تک ہوئے۔ تو اگر اس کے مطابق بات کی جائے تو
तकरीबन मुमकिन है कि 40-50 और या इसमें लोग दबे हुए हैं। तो उस हवाले से ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन एहतियात के साथ भी की जा रही है ताकि कोई जख्मी हो वो खुदा न खास्ता उसकी जान बचाई जा सके या बल्कि ऑपरेशन की वजह से उनकी जान ज़ाया ना हो। तो एहतियात के साथ ऑपरेशन की जा रही है। भारी मशीन भी पहुंचाई गई है मगर उसको भी एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसकी वजह से ऑपरेशन ताख़ीर का शिकार है। एहतियात के साथ मशीनरी को भी ज़ाहिर है इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्योंकि इंसानी जानों को मैक्सिमम जितना बचा सके हमें बचाने की कोशिश करनी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सजाद, आपने डिटेल्स शेयर की। कल भी आपने सारा दिन कवर किया, अभी भी आप जाए हादसा पर मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल भी इसको कंडेम भी किया और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लाम के नाम पर नमाज के दौरान मसाजिद और मासूम शहरियों पर हमला करना बदतरीन फेल है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों के बेबुनियाद नजरिए और मजहब की गलत तशरीह करने वाले अनासिर के असली चेहरों को पहचान लिया है। हमें बाहसियत कौम मुत्तहिद होकर इस दहशतगर्दी के अफरीद का मुकाबला करना है और हमारे इर्द गिर्द अगर कोई भी मशकूक शख्स हो तो हमें ज़रूर उसको रिपोर्ट करना है, उसकी इत्तला पुलिस को देनी है, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। बेशक अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान की मजबूत बुनियादों का जिक्र करते हैं तो बुनियादें हमारी मजबूत हैं शुहदा के खून से, और जो 90 शहीद ये हमारे पाकिस्तान की बुनियादों में मजीद खून उनका, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो मजबूत होता है। इनकी कुर्बानियों को कभी हम रायगा नहीं जाने देंगे और हमारी कौम, हमारी मिल्लत, हमारे अवाम ये पाकिस्तान को मजबूत बनाते हैं। दहशतगर्द अपनी मजमूम कोशिशें करते रहें लेकिन हम अपना दिफा इंशाअल्लाह मजबूत से मजबूत तर बनाते रहेंगे। नाज़रीन बढ़ते हैं आगे, सुबह पाकिस्तान में मजीद खबरें शामिल करते हैं और कुछ सख्त मौसम है उसका जिक्र भी कर लेते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि शदीद ठंड है और अगर हम बालाई इलाकों का जिक्र करें, हम आज़ाद कश्मीर की बात करें, हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें या हम कोयटा की बात करें, हम बलूचिस्तान की बात भी कर लें तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कहीं पर बारिश, कहीं पर बर्फ़बारी। कल अगर मरी से मुतालिक हम विजुअल्स देखें तो वहाँ पर भी शदीद बर्फ़बारी हुई, 1 फुट से ज़ायद वहाँ पे बर्फ़ पड़ी और गलियात में भी कुछ ऐसी सिचुएशन ही थी। और ऐसे में सख्त मौसम जब होता है तो वहाँ रहने वालों की मुश्किलात में इजाफा होता है। पहले आपको लेकर चलते हैं आज़ाद कश्मीर और बेशतर जो इलाके हैं वहाँ के, वहाँ पर बारिश भी हुई और जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी हुई जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। अदील अहमद खान ने रिपोर्ट तैयार की है तो आज़ाद कश्मीर लेकर चलते हैं और वहाँ के हालात आपके साथ शेयर करते हैं। उसके वक्फे के बाद आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रात से शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ जो वक्फे से दिन भर जारी रहा। बारिश और बर्फबारी के बायस ये इलाके शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं और लोगों को रोजमर्रा मामूलात में दिक्कत का सामना है। तकरीबन 6 से 8 इंच तो बर्फ पड़ चुकी है और लाइट बिल्कुल बंद है। यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस भी बहुत डाउन है। उस बर्फबारी की वजह से बिजली का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, लेकिन हुकूमत से हमारी अपील है कि ये महकमे बरकियात के जो नुमाइंदे हैं इनसे भी हमारी अपील है कि ये जल्द अज जल्द इस बिजली को बहाल करें। वादी लीपा, वादी नीलम, रावलाकोट, बाग और हवेली के बेशतर इलाकों में कई फुट बर्फ पड़ चुकी है। रावलाकोट शहर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई जबकि जिला बाग के कुछ इलाकों में 10 साल बाद बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बायस बिजली का निज़ाम भी दरहम बरम हो गया है। मुतादद शहरात बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद हो गई हैं। उधर वादी लीपा में बर्फबारी के बायस वादी का ज़मीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता हो गया है जिससे इलाका मकीनों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जनाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो बर्फबारी हो रही है लेकिन कोयटा में बर्फबारी का सिलसिला अब कुछ थम गया है। मामलात बेहतर हो रहे हैं, ज़िंदगी की रौनकें बहाल हो रही हैं क्योंकि बर्फबारी की वजह से घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो अभी लोग मामूलात ज़िंदगी अपना जारी रखे हुए हैं। नहीं, बर्फ ऑलमोस्ट हट ही गई हो क्योंकि रुक गया सिलसिला। तो वो मेरा ख्याल है उस पर नमक स्प्रिंकल करते हैं, उससे वो जल्दी मेल्ट हो जाती है, रास्ते साफ हो जाते हैं। फिर बच्चों को स्कूल भी जाना पड़ता है, फिर सबको ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो कोयटा में हालात क्या हैं हमें बता रहे हैं मीर सलाम जोगेज़ई। बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का तीसरा स्पेल के इख्तिताम के साथ ही मौसम नहायत ही खुशगवार होना शुरू हो गया और हुकूमत बलूचिस्तान के मौसर इक़दामात के बायस मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही और सयाहों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। सूबाई हुकूमत ने बहुत बेहतरीन इंतजामात किए हैं। इन बारिशों में और बर्फ़बारी में आवाम को कोई तकलीफ नहीं हुई है। PDMA की टीमें जो हैं वो फील्ड में एक्टिव थी, कोई भी रोड इस दफ़ा बंद नहीं हुआ है। जो बारिशें हुई हैं, बर्फ़बारी हुई है, इसके बाद
زراعت پہ بہت اچھے اثرات پڑیں گے، پانی کی جو زیر زمین سطح ہے وہ بلند ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بلوچستان کی آب و ہوا کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک صوبے میں مطلع صاف اور درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوتا رہے گا، جس سے سردی کی شدت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ موسمی کی بات جب کریں اور حالیہ بارشوں کا چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں، برف باری کی ہم نے بات کی ہے، تو یہ حالیہ جو بارشیں ہیں بالخصوص اگر ہم اس کی بات کریں تو گندم کی فصل کے لیے یہ مفید ہونے کے ساتھ ساتھ پانی کے ذخائر میں اضافے کا باعث بنیں گی۔ ہمارے ایگریکلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں، چونکہ سیلاب نے خاصا متاثر کیا پاکستان کو، ہماری ایگریکلچر کو، اور ویسے بھی پاکستان ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے، اور چونکہ بارشیں ہوئی ہیں بھلے اس کا نقصان اپنی جگہ، لیکن جو اس کے فوائد ہیں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، کیسے گندم کے لیے یہ بارشیں مفید ہیں، اس پر تفصیل ہمیں بتائیں گے عاصم رضوان اپنی اس رپورٹ میں۔ رواں موسم سرما میں دسمبر کا مہینہ خشک سرد ہی رہا، تاہم ماہ جنوری میں جاری بارش اور برف باری کا یہ تیسرا سپیل جہاں ایک طرف آئندہ موسم گرما میں آبی ذخیروں میں اضافے کا باعث بنے گا، وہیں دوسری طرف ربی کی فصلوں بالخصوص گندم پر اچھے اثرات بھی مرتب کرے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملکہ کوہسار مری اور گلگت سمیت بالائی پاکستان میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد بھی ان علاقوں میں موجود ہے، تاہم محکمہ موسمیات نے سیاحوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے منع کیا ہے، اور دوران سفر متعلقہ محکموں کی ہدایات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا بھی کہا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں۔ شاہراہوں سے مشینوں کے ذریعے برف ہٹانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دھند اور برف باری کی وجہ سے انسانی سرگرمیاں محدود ہو گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق رواں سردیوں میں بارشوں اور برف باری کے تیسرے سپیل سے صوبے کے زراعت، لائف سٹاک اور صحت کے شعبوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور زیر زمین پانی کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور ابر آلود، جبکہ بالائی اضلاع اور پہاڑی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شدید سرد رہے گا۔ گلگت بلتستان کے بالائی علاقوں کا شدید برف باری کے باعث زمینی رابطہ منقطع ہے۔ محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے استور کے لوگوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ موسم کی صورتحال تو کئی شہروں سے ہمیں پتہ چل گئی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ سپورٹس ایکٹیویٹیز کی۔ جناب چولستان لے کے آپ کو چلتے ہیں بہاولپور میں، جہاں پہ چولستان جیپ ریلی کے سلسلے میں تقریبات کا آغاز ہو گیا، اور یہ انٹرنیشنل جیپ ریلی ہونے جا رہی ہے۔ احمد پور شرقیہ میں کلا دراور تک پہلی سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں 30 سے زیادہ خواتین بھی شریک ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر شرکاء بھی موجود ہیں۔ ریلی کے شرکاء 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا انہوں نے، اور اس موقع پہ سائیکل ریلی کے جتنے شرکاء تھے ان میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ چلیں جی آگے بڑھیں گے، کچھ اور خبریں شامل کرتے ہیں۔ پاکستانی مارشل آرٹسٹ راشد نسیم کا ذکر کرتے ہیں، جن کو اٹالین ٹی وی شو انتظامیہ نے اپنے شو میں 4 عالمی ریکارڈ بنانے کے لیے مدعو کر لیے۔ ویسے تو ہم راشد بھائی کو دیکھتے آئے ہیں، ایک ریکارڈ بناتے ہیں اور بالکل آسرا نہیں کرتے، دوسرے ریکارڈ کی طرف بڑھ جاتے ہیں، لیکن اب ایک ساتھ 4 ریکارڈ بنانے کے لیے وہ جائیں گے اس شو میں۔ اپنے شاگرد اسمر جاوید کے ساتھ اٹالین گنیز ورلڈ ریکارڈ ٹی وی شو میں شرکت کریں گے، اور ڈیٹیلز کے مطابق راشد نسیم اٹالین ٹی وی شو میں 2 ننچکو کیٹیگری کے ریکارڈ بنائیں گے، اور 1 منٹ میں سر سے کولڈ ڈرنک کین پھاڑنے اور سر کے ساتھ 1 منٹ میں بوتل کے ڈھکن کھولنے کا ریکارڈ بنائیں گے۔ تو یہ بڑے زبردست ریکارڈ ماشاءاللہ بناتے ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور اب دیکھتے ہیں جی کہ 4 ریکارڈ بنانے کے بعد جب ہم ان سے انشاءاللہ بات بھی کریں گے تو جب پوچھیں گے ان سے کہ یہ کیسے نئے نئے ریکارڈ بنانے کا ان کو خیال آتا ہے، اور پھر ریکارڈ بنائے چل جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی بھی ماشاءاللہ ریکارڈ ہولڈر ہیں، اور اسی طرح اب ہم کے شاگرد دیکھ رہے ہیں جو کہ آگے آتے نظر آ رہے ہیں۔ زبردست۔ اب چونکہ ٹیلنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کچھ مزید ٹیلنٹ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہم بات کر لیتے ہیں حذیفہ جمیل کی، جو کہ ACCA میں جناب انہوں نے کچھ مارکہ مارا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ فائنینشیل رپورٹنگ FM کے مضمون میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کر کے عالمی ایوارڈ کے لیے وہ نامزد ہو گئے ہیں۔ ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹس نے دسمبر 2022 میں امتحانات دینے والے طلباء و طالبات کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ ACCA کے تحت منعقد کیے جانے والے اس امتحان میں پوری دنیا سے 1,07,142 طلباء و طالبات نے شرکت کی تھی، اور ACCA کے مینیجر برائے ایشیا پیسیفک کے مطابق جو ہے وہ طالب علم حذیفہ جمیل کی شاندار کامیابی ظاہر ہے ہمارے ملک کے لیے بھی فخر کا باعث ہے، باصلاحیت نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے، دوسرے لوگ بھی اسی طرح۔ حذیفہ نے جیسے زبردست پوزیشن حاصل کی، پوری دنیا میں ٹاپ کرنا بہت بڑی بات ہے، اور فائنینشیل رپورٹنگ مجھے تو ویسے سبجیکٹ بہت زیادہ ٹف لگتا تھا، پاس ہونا بھی مشکل لگتا تھا، لیکن بہرحال یہ تو زبردست
हालात भी ऐसे ही थे। तुसी भी ऐसी हो। ऐसी भी तुसी हो। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। अब व्हाट्सएप से मुतालिक एक खबर हमारे पास है। व्हाट्सएप का नया फीचर, उसकी हम बात करते हैं। और ये लगता है कि व्हाट्सएप ना सारिफीन के ख्वाहिशात को पूरा करने के एक सफ़र पर है। हो ये रहा है जनाब कि कैमरे में एडिटिंग फीचर्स अब मुतारिफ कराई जा रही हैं व्हाट्सएप में, और इन एडिटिंग फीचर्स को मजीद बेहतर बनाने और उसमें मजीद फीचर्स को पेश करने पर भी काम जारी है। व्हाट्सएप के कैमरे में पहले सारिफीन को सिर्फ तस्वीर लेने की सहूलत थी, जिसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आई, और अभी ये कहा जा रहा है जी कैमरे को फ्रंट बैक आप एक दफ़ा में एक वक्त में यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये नए नए फीचर्स वो मुतारिफ करा रहे हैं। वैसे तो इंस्टाग्राम के पे जब हम जाते हैं और वहाँ पर हम पिक्चर लें या वीडियो बनाए तो उसमें फिल्टर्स का हम देखते हैं बहुत अहम रोल है। म्यूज़िक भी लग जाता है और आपकी वो सादी सी तस्वीर फूलदार हो जाती है, सादी सी आपकी वीडियो उसमें गाना लग जाता है। तो अभी व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसा है कि नए नए फीचर्स ये इसलिए भी हो रहा है, एक एप्लीकेशन जब काम करती है तो बाकी एप्लीकेशंस कॉम्पीट करने के लिए वो तमाम फीचर्स मुतारिफ करते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं और फीचर्स ऐड ऑन होते चले। और व्हाट्सएप पे हमारी डिपेंडेंस बहुत बढ़ भी गई है। हमें कॉल मैसेज के लिए ज़रूर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना ही होता है। तकरीबन हर दूसरे बंदे के फ़ोन में ज़रूर होता है व्हाट्सएप, और हम कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट कॉल या मैसेज के बजाय, क्योंकि वो इंस्टेंट मैसेज होता है ना, फ़ौरन से आपको पता होता है कि मैसेज डिलीवर हो गया, रीड हो चुका है या नहीं हुआ, तो इसलिए शायद हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं व्हाट्सएप को यूज़ करना। एनीवेज, एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करते हैं जनाब। अमेरिका में एक शख्स ने 31 फुट और 10 इंच लंबी एक पहिए की साइकिल बनाई है, जो कि एक पहिए के बारे में सुन के वैसे तो लगता है कि बैलेंस कायम रखना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जनाब इस शख्स ने सवारी भी की है और इस साइकिल पे सवारी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और रिकॉर्ड्स के मुताबिक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक़ है इस शख्स का। वेस्ले विलियम्स इनका नाम है, जिनकी ताज़ा तरीन यूनिसाइकिल ने उनका अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, यानी इससे पहला रिकॉर्ड भी उनके पास था और अभी भी उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेस्ले ने ये रिकॉर्ड स्पिन्स गॉट टैलेंट 2021 में पेश आने वाले एक हादसे के 1 साल बाद बनाया है। और वेस्ले 27 फुट की ऊंचाई से गिरे थे, उनकी कमर में चोट आई थी जिसकी 5 बार सर्जरी की गई, और अब उन्होंने एक पहिए की साइकिल बनाई है और उस पे सवारी भी की है। अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल उनको बहुत अनोखा काम किया। अनोखा काम किया, इतनी ऊंची साइकिल, हाँ, और बैलेंस कर लिया उसको, बैलेंस कर और ऊंचाई से वैसे तो माउंट एवरेस्ट ही याद वैसे एक बार गिर चुके हैं, दूसरी बार रिस्क लेना उनके लिए बड़ा खतरनाक था, लेकिन उन्होंने किया है ये काम। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो ये साइक्लिस्ट भी गिर सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। पर ऊंचाई से जो माउंट एवरेस्ट की मैंने बात की वो इसलिए कि माउंट एवरेस्ट वहां पर एक नायाब जंगली बिल्ली, इससे मुतालिक खबर है हमारे पास जनाब। नहीं, बिल्ली गिरी नहीं है, बिल्ली वहां पे पाई गई है। अच्छा अच्छा, क्योंकि वैसे ये नायाब के साथ खूनखार बिल्ली भी लग रही है खासी। अच्छा जी, रिसर्च जो आई है उसमें ये इंकशाफ भी किया गया कि 2019 में नेशनल पार्क माउंट एवरेस्ट पर पैलेस जो बिल्ली है ये मिली थी, अपनी तर्ज की ये नायाब जंगली बिल्ली है। ये बिल्ली ज्यादा चीते की नस्ल से लग रही है मुझे। हाँ, तो एक ही कैट फैमिली तो वही है ना। हाँ, वो देखो ना, वैसे बाकी बिल्लियां मासूम लगती हैं, वो तो इतनी खूनखार लग रही है। हाँ, लेकिन इतनी मासूम भी नहीं होती। मेरी तो बेटी जो बिल्ली के सामने ऐसे भागती है जैसे पता नहीं क्या हो गया है, बहुत डरती है, स्पेशली काली बिल्ली और ज्यादा डर जाती है वो। हाँ। ये पैलेस बिल्ली है बेसिकली, नाम जो है ना वो पीटर साइमन पैलेस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले इस नस्ल से मुतालिक जो है वो बात की थी। और माहिरीन ने कहा कि इस कामयाबी के बाद जो रिसर्च अब तक हुई है, इस नस्ल के बारे में मजीद जानने में जो है वो मदद मिलेगी। तो लेट्स सी जनाब क्या डिटेल्स इसके हवाले से सामने। हमें तो खूनखार बिल्ली महसूस हुई है ये। हाँ, मुझे भी ऐसे ही खूनखार लग रही थी, और वो चीते की कहते ना कि फैमिली है, तो वो मुझे बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी, करीब से देख के लग रहा था चीता है। एनीवेज, अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ लंदन, जहाँ पे बड़ा एक दिलचस्प अनोखा वाक़या पेश आया। नॉर्मली क्या होता है, हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और कंपनी की या शॉप वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे घर डिलीवर करेंगे, लेकिन वहाँ पर जनाब ऐसे हुआ कि किसी ने सोफ़ा ऑर्डर किया और सोफ़ा बॉय जब डिलीवर करने के लिए आया तो उसने आके सीढ़ियों पे सोफ़ा फंसा दिया, और सोफ़ा फंसा के वो चलता बना भाग गया। और नया घर बना हुआ था, ज़ाहिर है कंपनी को ये कहा उसने जाके कि ये सीढ़ियाँ तंग थी, इसके बावजूद उससे सीढ़ियों पे सोफ़ा ले जाने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम हुआ। लेकिन सोफ़ा ऑफ़र किया गया ताकि नुकसान का अज़ाला किया जाए। अब नया सोफ़ा तो आएगा, लेकिन पुराना सोफ़ा जो सीढ़ियों पे फंस गया उसका क्या होगा? मैं तो कहता हूं मेहमानों को वहीं बिठाएं जी अब। सीढ़ियों पे बिठा दे, ये भी अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। वैसे ये वैसे हो जाता है जब आप अच्छा, वैसे तो उनको मालूम था कि सीढ़ियाँ तंग हैं, फिर भी उन्होंने ज़्यादा सोफ़ा वहाँ पे रखना था, बट ये बड़ा आम सा है मामला कि अगर आपने बड़ा सा सोफ़ा ऑर्डर कर दिया, आपसे एल शेप सोफ़ा भी बहुत आए, उसमें एक तो सोफ़ा बहुत ही बड़ा होता है, तो वो वाकई फिर नहीं पहुँचता आपके घर के अंदर। लेकिन ये भी तो कोई बात ना हो कि सीढ़ियों पे फंसा के भाग जाए। ये बात आपकी सही है, ऊपर से किसी तरह खींच के कोई खिड़की से या किसी और जगह से जो है उसको लाना चाहिए था अंदर। बट एनीवेज, चलें जी बढ़ते हैं आगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे इकबाल के मौजू पर, जो हमारा डेली बेसिस पर टॉपिक होता है, तो उनसे उनके कलाम से मुताल्लिक
متعلق بات کرتے ہیں, فلسفی سے متعلق بات کرتے ہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سکھانے کے لیے کیا میکنزم ہونا چاہیے, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. سفر نامے میں آپ ہمارے ساتھ محو نظارہ ہو جائیں. ٹریولنگ ٹیونز آف پاکستان. وہ سامنے آ رہا ہے خجرات پاس. Congratulations to PTV on launching the program Traveling Tunes of Pakistan. یہ خوبصورت مقام, یہ خوبصورت منظر, یہ نظارے آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے صوبوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کی زبانوں کے بارے میں, ان کے کلچر کے بارے میں ہر چیز آپ کو دکھانے والے ہیں. ٹریولنگ ٹیونز آف پاکستان میں چترالی بہن بھائیوں کو خوش آمدید. آج کا ہمارا پڑاؤ ہے چترال میں. اوگاہ قدر منو پشاور سے تاسوتا ہر کلے وایو خوش آمدید وایو. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کر لیتے ہیں اپنے اس موضوع کی جو ڈیلی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, اسپیشل سیگمنٹ. کلام اقبال کی بات کرتے ہیں, پیغام اقبال کی بات کرتے ہیں, فکر اقبال کی بات, پیام اقبال کی بات, اور ساتھ ساتھ شاعری سے جس طرح اقبال نے جھنجھوڑا قوم کو اور انہوں نے جو میسج دیا, کیا وہ آج کے نوجوان تک پہنچا؟ کیا وہ صرف اس وقت کے نوجوانوں کے لیے تھا یا آج کا نوجوان بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے؟ نہ صرف نوجوان بلکہ خواتین, بچے, ہر عمر کے افراد کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے. انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے ذہنی اور فکری جمود کو اپنی شاعری سے جھنجھوڑا بلکہ غفلت کی نیند سوئی قوم کو بیدار بھی کیا. تو آج ہم ان کے کلام سے کیسے استفادہ کریں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر اقبالیات ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب. السلام علیکم سر, ویری گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ السلام, ٹھیک, اللہ کا شکر. سر بہت شکریہ آپ نے پی ٹی وی کو وقت دیا. سر اس سے پہلے کہ میں اقبال کے پیغام کی بات کریں, چونکہ بہت سے مشاعرے ماشاءاللہ آپ اٹینڈ بھی کر چکے ہیں, بہت سے جگہوں پر ہوسٹ بھی کر چکے ہیں, یہ جو ایک ٹرینڈ ہے اور کئی سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں یا ایون اسکول اور کالج کے بچوں میں بھی مقابلے ہوتے ہیں بیت بازی کے, یہ کتنے اہم ہوتے ہیں؟ اقبال شناسی کے لیے یہ مقابلے کتنے اہم ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں تو دو رائے ہیں نہیں. کہ ظاہر ہے کہ ان مقابلوں میں ایک تو اشعار کو زبانی یاد کرنا پڑتا ہے, اور دوسرا علامہ اقبال کے اشعار تو ویسے ہی اتنے زیادہ ہیں اور اتنے زیادہ اچھے ہیں اور اتنے زیادہ یعنی یاد ہو جانے والے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ شوق سے اس کو یاد بھی کرتے ہیں. اور بیت بازی بنیادی طور پر ادب کی طرف بچوں کو راغب کرنے کا ہی ایک ذریعہ ہے کہ ورائٹی آف پوئٹری وہ اکٹھی کر لیں اور پھر فوراً دیکھیں کہ یہ پہ ختم ہوا ہے تو یہ سے کون سا شعر ہے ان کے کمپیوٹر میں امیڈیٹلی آ جاتا ہے. تو بہت شارپ کام ہے یہ. اچھا, اس میں بس ایک چیز میں سلمہ جاننا چاہ رہا تھا سر سے کہ اس میں سر کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے, وہ چاہے بیت بازی ہو یا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھیں, بہت سے اشعار ایسے جو اقبال کے نہیں لیکن لوگ اقبال کے نام سے ان کو منسوب کر دیتے ہیں. تو جب آپ کے سامنے ایسا کوئی شعر آتا ہے تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, اشعار جو ہے نا ان کے معاملے میں علامہ اقبال بھی شامل کرتے ہیں, لیکن بے شمار آوارہ گرد اشعار بھی ہیں جن کے مصنفین ابھی تک نہیں, شاعر ابھی تک نہیں پتہ چلے, اور شاعر پتہ چل بھی جائے تو اس پر بھی تحقیق بہت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ہے, وہ کہتا ہے اس کا. نادر و نایاب اشعار ایک کتاب شائع ہوئی اور اس میں بہت سے اشعار, پھر دوسرا یہ کہ اشعار غلط بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. یعنی بہت سے ایسے اشعار ہیں کہ جو اوریجنل شیپ میں کچھ اور لکھے گئے
لیکن لوگوں نے اپنی مرضی سے اسے آگے بڑھا لیا. تو علامہ اقبال کے ہاں چونکہ عقاب کا، شاہین کا، طاقت کا، وہ شوپنہار کے فلسفے سے کے قائل نہیں ہیں کہ بس آنکھیں موند لیں اور بیٹھ جائیں، اور یعنی اگر کوئی ایک تھپڑ مار دے تو دوسری گال آگے کر دیں، وہ اس کے قائل نہیں ہیں. وہ طاقت کے قائل ہیں آگے بڑھانے، کیونکہ اس وقت جو قوم تھی، مسلمان قوم تھی، خاص طور پہ جو ملت تھی، جیسے ملت کا نام انہوں نے دیا، تو وہ نڈھال تھی، مجبور تھی، مظلوم تھی، محکوم تھی. تو ان کو بیدار کرنے کے لیے وہ خودی کا لفظ انہوں نے دیا، اور پھر اس کے ذریعے اپنے اشعار کے ذریعے ان کے اندر ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور کیا کیا اس کو پوری آفاقی سطح دی کہ آج پوری دنیا میں ان کا کلام جو ہے وہ ترجمہ ہو چکا ہے. بعض ممالک میں تو ان کے کلام ان کے قومی ترانہ بن چکا ہوا ہے. بالکل. تو وہ تو ان کی عظمت تھی، اس شاعری کی عظمت تھی نا، کہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ کوئی فارسی جان رہا ہے. اب ایران جو ہے وہ اقبال لاہوری کو جانتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں سے بیٹھے ہوئے ایک علامہ اقبال فارسی میں جو شعر کہتے ہیں ان کی پذیرائی ہوتی ہے جہاں فارسی لوگ جانتے ہیں، اور یہاں بھی ان کی فارسی شاعری جو ہے اردو سے بھی آگے ہے. لیکن بہرحال ہم چونکہ اردو سے شناسا ہیں زیادہ لوگ، اور فارسی آہستہ آہستہ پیچھے چلی گئی ہے. ورنہ پرانے تو وہ غالب نے بھی کہا تھا بگذر از مجموعہ اردو کے بی رنگ منست، تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میرا فارسی کلام دیکھ. تو علامہ کا بھی زیادہ کلام تو فارسی میں، اور وہ ٹرینڈ تھا کہ فارسی اور اردو قریبی زبانیں ہیں. تو ایسی صورتحال ہے کہ مصور پاکستان اس وقت پوری دنیا پہ ان کی شاعری جو ہے اس کو مانا اور جانا جاتا ہے. سر، اقبال سے پہلے اور اقبال کے بعد شاعر تو بہت گزرے، لیکن نہ اقبال سے پہلے کوئی اقبال پیدا ہوا، نہ اقبال کے بعد کوئی اقبال پیدا ہوا. اقبال پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا؟ بالکل بجا آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں وہ فلسفی بھی تھے، شاعر بھی تھے. فلسفے کے بھی ماہر تھے اور قانون کے بھی ماہر تھے. بالکل. سیاستدان بھی تھے. سیاستدان بھی تھے، لیڈر بھی تھے، رہنما بھی تھے اور شاعر بھی تھے. تو وہ دور جس میں مولانا حالی تھے اور جلسوں میں مسلمانوں کو وہ جگایا کرتے تھے، اور مسدس حالی انہوں نے لکھی، تو وہ ٹرینڈ تھا اس وقت. سر سید تھے اس سے پہلے، ساتھ ہی مولانا محمد حسین آزاد تھے. تو یہ بگ پلرز تھے اردو ادب کے، جو کہ لوگوں کو اپنے اشعار سے یا اپنی تحریروں سے جگاتے تھے اور بیدار کرتے تھے. اسی ماحول میں علامہ اقبال جب آئے تو علامہ کا جو بنیادی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے پیغام کو لے لیں تو ان کا پیغام عمل ہے. یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. اس میں دو نقطے ہیں، یقین نہیں، یقین محکم جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، اور عمل پہ ہم سسٹینیبل، مستقل، مسلسل. تو یہ دو چیزیں جو آج بھی آپ دیکھیں گے سسٹینیبلٹی کی کتنی اہمیت ہے، پائیداری کی کتنی اہمیت. پائیدار امن چیزیں بن تو جاتی ہیں لیکن پائیدار نہیں ہوتی کہ وہ مسلسل چلتی نہیں آگے. تو ان کا یہ تھا کہ اگر عمل نہیں کرے گی قوم تو پھر آگے وہ بڑھے گی، یعنی آزادی حاصل نہیں کر سکتی، محکومی میں رہے گی. دوسرا جو تھا ان کا کہ ان کے اندر رجائیت، امید کے پہلو تھے. کشتے ویراں سے وہ نا امید نہیں تھے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. یہ وہ رجائیت ہے جو ان کی شاعری ہمیں یا عام لوگوں کو جو ہے ان کی شاعری طاقت دیتی ہے سوچنے کی اور عمل کرنے کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی جو شاعر تھے، غالب تھے یا دوسرے، تو معاشرے کی بات نہیں کرتے، قانون کی بات نہیں کرتے، وہ فرد کی بات کرتے ہیں، فرد کے جذبات کی بات کرتے ہیں، عاشق کی بات کرتے ہیں، محبوب کی بات کرتے ہیں. اس کے انفرادی جذبات ہیں. وہاں قانون یا معاشرتی جو رویے ہیں یا سماجی جو پابندیاں ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ فرد کی آزادی کی بات کرتے ہیں. علامہ نے اجتماعیت کی آزادی کی بات کی ہے، ملت کی آزادی کی بات کی ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں.
मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो ये इस शेर को आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पहले शेर में उन्होंने एक तो वो मैसेज दिया, लेकिन ये शेर की अंदर ताकत कैसे पैदा हुई कि पहले शेर में उन्होंने दावा किया है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं। मैं भी कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं कि भाई इज्तिमा जो है, इज्तिमाई मफाद होना चाहिए, इनफरादी रब फ़र्द मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। पहले मिसरे में दावा है, दूसरे में दलील दी है, सबूत दिया है कि ये है। आप मौज जो है उसकी कितनी ताकत है कि बहा के ले जाए, लेकिन उसी को किनारे पे फेंकें तो पानी है रेत के अंदर जज्ब हो जाएगा। तो ये जो दावा और दलील की शायरी है ना, ये उनके हर शेर में दावा और दलील है सर? नहीं, हर शेर तो नहीं होता, मुख्तलिफ तरह के अंदाज हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है उसमें ये होती है। फिर आपने जो बात की कि उन अल्लामा के बाद भी, अल्लामा इकबाल के बाद भी बहुत से लोगों ने अल्लामा इकबाल की पैरवी में शायरी की। जिस किसी ने भी की उसको कोई नहीं जानता, बहुत अच्छी शायरी भी की, कोई नहीं जानता। मैंने भी बहुत दीवान पढ़े, क्योंकि अल्लामा इकबाल एक इतने बड़े फ़िज़ा के शायर हैं कि वो उनके रंग में, जिसने वो एक बहुत बड़े छतनार दरख्त हैं कि उनके नीचे जो पौधा होगा वो नीचे ही रहेगा, उग नहीं सकता। तो उससे हट के कोई रास्ता बनाएगा कोई शायर तो थोड़ा बहुत चलेगा। तो ये नहीं है कि उनके रंग में शायरी नहीं की। और दूसरा जो अभी आपने बात की कि जिसने भी उसके रंग में ज़रा सी शायरी की तो वो हर एक ने ये अल्लामा इकबाल के खाते में डाल दी या कह दिया कि ये अल्लामा इकबाल की। और ऐसे बहुत से अशार हैं। ये तुंदी बाद मुखालिफ से न घबराया उकाब, ये सबसे पहले आया, फिर पता चला कि ये तो घबराया हुआ उकाब है। अल्लामा का उकाब इतना घबराया हुआ नहीं है। तो फिर वो शायर भी सियालकोट के थे, काज़मी साहब। तो इसी तरह से और बहुत से अशार हैं ऐसे जो उस वक्त के अखबारात की पेशानियों पे लिखे जाते थे। पूरी तरह मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसके अंदर उसका मफहूम चूँकि अल्लामा की पोइट्री के मौज़ूआत से मिलता जुलता है, चुनाचे वो आज भी सर हम देखते हैं कोई भी तकरीरी मुकाबला हो, अदब की महफिल हो, कोई तकरीर ऐसी नहीं होती जिसमें इकबाल के अशार मौजूद ना हो। और अभी हम जिक्र कर रहे थे, खुतबा ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली। और अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि बैतबाजी कितनी अहम होती है, तो पाकिस्तान टेलीविजन पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नीलाम घर ऐसा था जिसमें बैतबाजी का मुकाबला भी होता था, शेरों से शनासाई भी होती थी। शायद ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मेरा ख्याल है उसके साथ ही ये सिलसिला दम तोड़ रहा है। अभी हमें उस तरह के शेरी मुकाबले, हमें बैतबाजी के मुकाबले नज़र नहीं आते। अब वो ट्रेंड नहीं रहा शायद। जी, वो ट्रेंड नहीं रहा और किसी चीज़ का भी वो ट्रेंड नहीं रहा। जो सेलुलाइड मीडिया भी आप देख रहे हैं, आप बैठे हैं खुद, कि इसमें भी ट्रेंड तब्दील हो गए ना वो सारे। अभी आपने व्हाट्सएप की बात की थी, तो अल्लामा इकबाल तो हम वहीं पे पढ़ लेते हैं, तो किताब की तरफ क्यों जाएंगे। फिर अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें उसके ऊपर आपको शेयर लोग कर देते हैं। तो अब वो उस तरह से नहीं रहा है सिलसिला। हाफ़ज़े पे भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें को याद करने का था, अशार का ख़ास तौर पे, वो भी ट्रेंड कम हो गया। सर वो लोग क्या खाते थे जिनको इतने अच्छे अशार याद हो जाते थे? जैसे कैलकुलेटर ने आके आपको छोड़ दिया कि 6 का 36 कहें आप, ऐसे ही है, 12 3 36 कहें, तो छोड़ दिया। अब वो वहीं से टिक करते हैं और कर लेते हैं। इसी तरह से अशार का मामला भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन सर जिस तरह आप खुद कह रहे हैं ना कि दौर बदल गया, वक्त बदला, तो उस दौर की शायरी, उस दौर की फ़िलॉसफ़ी आज रेलेवेंट कैसे है? उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, आज भी मुख्तलिफ हैं। चैलेंजेस उस वक्त कुछ और थे, आज चैलेंजेस कुछ और हैं। मिल्लत की बात उन्होंने उस वक्त की, कि अब भी वो रेलेवेंट है? हाँ, बिल्कुल रेलेवेंट है। असल में अच्छे शेर की, अच्छे कलाम की खूबी ही यही होती है कि वो आफाकी होता है। एक तो उसका ज़मानो मकान दोनों की कैद से आज़ाद होता है। एक तो उसकी सरहद कोई नहीं होती और दूसरा उसका ज़माना कोई नहीं होता। वैसे कथा कलामी की माज़रत, इकबाल के नज़दीक सरहद का कॉन्सेप्ट क्या था? वो सरहद कौन सी थी? ये फिर बहुत ज़्यादा वतनीयत की बात आ जाएगी, बहुत बहस चल पड़ेगी। और
وہ ایک اس وقت کا ایک موضوع تھا. ٹھیک ہے نا. موضوعات بدلتے بھی رہتے ہیں, موضوعات جو ہیں جو بیان کیے گئے ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے بھی ہوتے رہتے ہیں. اب سر سید کو دیکھ لیں کہ وہ انگریزی کے حق میں جا رہے تھے نا, اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے جو نہیں تھے, آج بھی کچھ ہیں جو نہیں ہیں انگریزی کے حق میں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جو بھی رہنما یا مصلح ہوتا ہے, ریفارمر ہوتا ہے, وہ اپنے وقت اس کا ایک ہی اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے, علامہ اقبال کا بھی یہی تھا کہ جس دور میں وہ پیدا ہوئے ہیں اس دور میں تبدیلی کی ضرورت ہے. رائٹ. اس تبدیلی کے لیے وہ اپنا ایک تھیسس قائم کرتے ہیں اور اس کے اوپر. تو جہاں تک شاعری کا تعلق ہے یہ تو فار ایور ہے, اور جو پیغام ہے اس کا وہ بھی فار ایور ہے. پیغامات بھی دیکھیے شاعر جو ہے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے, اور وہ ہر دور سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں. ابھی آپ نے کہا تھا کہ آج کے نوجوانوں کے لیے بھی ان کا پیغام اتنا ہی اہم ہے جتنا اس دور میں تھا. اور اس وہ چونکہ بہت سے پیغامات ہوتے ہیں یہاں اشعار میں, اس لیے آج کے دور سے متعلق جو ہیں وہ آج کے دور میں چلیں گے, اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو فار ایور ہیں, جو انسانی رویوں سے جن کا تعلق ہے, مستقل رویوں سے تعلق ہے, کلچر سے تعلق ہے, ثقافت سے تعلق ہے, تو وہ تو ہمیشہ زندہ رہیں گے وہ شعر. سر آپ نے کہا کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتی ہے اچھے شاعروں کی شاعری. میں بینگ اسٹوڈنٹ سمجھنا چاہتی ہوں کہ جب اقبال بیرون ملک گئے, جب وہ لاء کیا, انہوں نے کچھ عرصہ باہر مقیم رہے, اس سے پہلے کی شاعری اور ان کے واپس آنے کے بعد ان کے نظریات میں تھوڑا سا بدلاؤ دیکھا گیا, تھوڑا ان کا شاعری کا انداز بدل چکا تھا, حالات بدل چکے تھے, ڈائنامکس مختلف ہو چکے تھے. اس وقت بھی تو اقبال نے اپنی شاعری کا انداز بدلا اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے, تو آج کے حالات سے موازنہ ہم کیسے کریں؟ دیکھیے یہ تو یہ ایسی بات ہے کہ سر سید انگلینڈ گئے, ٹھیک ہے, اور جب واپس آئے تو ایک بدلے ہوئے انسان تھے. معاشرے کو, کھلے معاشرے کو انہوں نے دیکھا, ترقی کو دیکھا, ٹھیک, اپنی غربت کو دیکھا, غربت کی وجوہات دریافت کی. یہ ساری چیزیں جب آدمی دیکھتا ہے, اسی طرح علامہ اقبال بھی گئے, لندن گئے, پھر جرمنی گئے, جہاں انہوں نے ابھی گھر بھی ان کا موجود ہے جہاں وہ رہائش پذیر تھے دریا کے کنارے. تو ظاہر ہے کہ انسان کی وہاں ان کی جو ملاقاتیں ہوئیں, بہت لمبی بات ہو جائے گی, تو فلاسفروں سے ہوئیں, رائٹرز سے ہوئیں, تو انسان ایسے ہی آگے بڑھتا ہے نا. دیکھیے وہ کسی نے کہا تھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اپنا پہلے کانگریس میں تھے, پھر مسلم لیگ میں آئے. انہوں نے کہا جی وہ پرائمری میں بھی تھے کسی زمانے میں. تو ہر ایک نے ایک روٹ سے جانا ہے نا. بالکل, پرائمری بھی پڑھیں گے, میٹرک ایف اے بھی ہوگا, بی اے ہوگا, پھر آگے جائیں گے, پھر آپ اس کے مطابق دیکھیں گے کیا چیز ہے. تو علامہ کے ہاں بھی یہ لمحہ بلمحہ تبدیلیاں, ارتقاء ہے, فن کا ارتقاء اسے کہتے ہیں, کہ جب آپ نے شروع کیا پھر آگے بڑھتے گئے, پھر اتنا ہی آپ کا مطالعہ واسط ہوا, اتنا ہی آپ کا مشاہدہ واسط ہوا, تو پھر آپ کی پوئٹری میں بھی وہ چیزیں مختلف طرح سے در آتی ہیں, پہنچ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. اور سر اگر آج ہم یہ بات کرنا چاہیں کہ کیسے اسکول میں, کالجز میں کریکولم تو ہے, اقبال سے متعلق بات بھی ہوتی ہے, استاد بھی اچھے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, لیکن زیادہ کیسے بچوں کو اقبال شناسی کی طرف لا سکتے ہیں ہم؟ وٹ از دیٹ ون سجیشن فرام یور سائڈ؟ میرا خیال ہے کہ وہ اسکولوں میں تو خیر ہے ہی, نصاب کا حصہ ہے, ہر نصاب میں موجود ہیں, لب پہ آتی ہے, دعا سے بھی ہم شروع کرتے ہیں, اور باقی چیزیں بھی ہیں. جیسے ابھی بات ہوئی کہ کوئی تقریر, کوئی خطبہ, اس کے بغیر کوئی تحریر اچھی جو ہے. اور علامہ اقبال چونکہ میرا تعلق کچھ مزاحیہ شاعری سے بھی ہے اور میں نے اس کے فروغ کے لیے بہت کام کیا, تو سب سے زیادہ جو تحریفات یا جو پیروڈیز ہیں سب سے زیادہ علامہ اقبال کی ہوئی ہیں, سب سے زیادہ. اچھا, اگر پیروڈیز اکٹھی کی جائیں, میں نے ایک کتاب اس وقت کی تھی تو وہ بھی لوگوں کی, تو وہ بھی سلیکٹڈ بھی 200-250 مطلب 2,500 صفحات کی کتاب بن جائے گی. تو کہنے سے مراد یہ فالو کرتے ہیں کہ پوئٹری اتنی پاپولر ہو کہ آپ اس کی پیروڈی کریں تو وہ پڑھنے والے کو فٹ پتہ چل جائے کہ شکوہ جواب شکوہ کی پیروڈی ہے, یا طلوع اسلام کی. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ علامہ,
اب آپ نے پوچھا تھا کہ فروغ کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت کچھ ہو رہا ہے. سیالکوٹ میں گیا دیکھا وہ سیالکوٹ نہیں ہے, شہر اقبال بنایا, گھر ان کا ہے, جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. ہم کوئی وہ انگلینڈ کی طرح شیکسپیئر ہاؤس یا جو ورڈز ورتھ کا ہاؤس ہے اس طرح سے تو ہم نہیں کر سکتے, نہ ہماری اتنی وہ بلو اپ ہے چیزوں کی اوور آل معاشرے کی, لیکن جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں. تو شہر اقبال کو بنایا, پھر وہاں بھی لاہور میں بھی, اور پھر اسکول میں جیسے آپ نے کہا, اور پھر جو لاسٹ چیز ہے کہ یہ جو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں یا میڈیا جو ہے آج کل سب سے زیادہ افیکٹو میڈیا, یہ ہر کوئی مانتا ہے. تو میڈیا پہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ بہت اس کا بڑا امپیکٹ, اس کا زیادہ امپیکٹ, زیادہ پروگرامز ہونے چاہیے, بچے بھی دیکھ رہے ہیں یا بڑے بھی دیکھ رہے ہیں تو اس سے ان کا رجحان پیدا ہوتا ہے. میڈیا پہ آپ شروع کریں کوئی ایسا پروگرام جس میں علامہ اقبال کی چلیں بیت بازی نہ صحیح لیکن کوئی ایک نظم سنا کے, جیسے پہلے زمانے میں بی ٹی وی پہ غالب کا ایک شعر, اقبال کا ایک شعر, پھر صوفی تبسم صاحب اس کی تشریح تھوڑی سی کرتے تھے چھوٹی سی. تو چونکہ اب ادب کی طرف رہا نہیں, میڈیا بھی بہت پھیل گیا ہے اور دوسری طرف چلا گیا ہے, تو یہاں سے شروع کریں آپ ایک پروگرام, میری تجویز ہے, اور ایک نظم ہی کوئی پڑھے ان کی اور تھوڑا سا ان کے بارے میں ایکسپلین کرے لوگوں تک, اس کا ایفیکٹ لوگوں تک بھی زیادہ ہوگا, والدین تک ہوگا, بچوں تک ہوگا, پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم سجیشن ہے اور واقعی ایک طریقہ بھی ہے جو کہ اتنا مشکل نہیں ہے, میں کہوں گا بلکہ خاصا آسان ہے. یہ کہ پروگرام نہ صرف سیگمنٹ سے جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں ایسے اگر میڈیا چینلز پہ نظر آئے گا اور چاہے سوشل میڈیا ہی کیوں نہ ہو تو چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. سر بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ اس اہم موضوع پر, اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر ہم ایسے زبردست مہمانوں کے ساتھ اقبال شناسی پر گفتگو کریں, ان کی فکر پر, ان کی سوچ پر, ان کے کلام پر بات کریں. ناظرین ایک بریک کی طرف پڑھنا ہے ہم نے, نیوز بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امپاورڈ ویمن اس کی بات کرتے ہیں, یعنی با اختیار خواتین کا ہم ذکر کرتے ہیں, اپنے پیروں پر کھڑی خاتون کی بات کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیپینڈنسی سے انڈیپینڈنٹ ہونے کا سفر جس بھی خاتون نے کیا وہ خود تو کامیاب ہوئی لیکن ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کیا. ایسی ایک زبردست سی انٹرپرینور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پیارا کام وہ کرتی ہیں کہ موسٹلی ریسائیکل چیزوں کو استعمال کرتی ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی تصویریں بھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت ساتھ ساتھ, کہ وہ جو بوتلیں ہوتی ہیں شیشے کی, وہ یوں تو ہم پھینک دیتے ہیں, اس کو ضائع کر دیتے ہیں یا توڑ بھی دیتے ہیں, لیکن ان بوٹلز کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس شکل میں ڈھالا کہ وہ اتنا پیارا سا لیمپ ہے جو کہ آپ کی کمرے کو روشن کر رہا ہے اور دیکھنے میں اتنا خوبصورت بھی لگ رہا ہے. بالکل, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ تنکے جن کو آپ نارملی کیا کرتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں, کوئی چیز کھائی اسٹکس آپ نے پھینک دی, ایون ان کو بھی یوٹیلائز کیا ہے. لیسز آپ کے پاس بڑی پیاری پیاری ہوتی ہیں کپڑوں پہ لگانے والی, ان کو بھی یوٹیلائز کیے. تو یہ سب کیسے کرتی ہیں جان لیتے ہیں. کوکوز کی آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں کوثر جاوید صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیبل اس وقت سجی ہوئی ہے نا بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ہمیں ماشاءاللہ. 2 سال ہوئے آپ کو اسٹارٹ کیے ہوئے, کیا ہوا تھا ایسا کہ آپ نے سوچا کہ اب مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے پھر نام بھی بنے اور ہم کمائیں بھی اور آگے بھی بڑھیں؟ ایکچولی میں ایک پرائیویٹ اسکول میں کام کر رہی تھی. جب کووڈ آیا تو کرونا نے مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا, اور اس کے بعد میرا میموری کا, میرا جو یاداشت جس کو کہتے ہیں وہ بالکل خراب ہو گئی تھی. ویکنیس کافی زیادہ تھی, تو میں نے اپنی جاب چھوڑ دی, کوئٹ کر دیا. آپ نے کہا کہ میں اچھی ٹیچر اگر نہیں رہی تو بہتر چھوڑ ہی دوں. ہاں جی, بس اچھی ٹیچر کی تو بات نہیں, لیکن میری ہمت جواب دے گئی تھی, تو اس کے لیے میں نے پھر جاب اپنی چھوڑ دی. لیکن جیسے ہی کوئی 7-8 مہینے گزرے تو ماشاءاللہ صحت بھی اچھی ہونے لگی. تو میں نے سوچا کہ اب گھر میں بیٹھ کے گھر کا کام کرنے کے بعد بھی میرے پاس بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے. ریسائیکل کا شروع سے ہی شوق تھا, کیونکہ اسکول میں بھی ایسے پروجیکٹس, ایسے ایونٹس ہوتے تھے کہ ہم لوگ ریسائیکل چیزوں کا ایک بہت اچھا سا پروگرام کرتے تھے. اور
تو پھر میں نے یہی سوچا کیونکہ مجھے گلاس اور یہ جھاڑ جھنکار تنکے یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, تو بس وہی انہی کو لے کر. آپ نے ان تنکوں کو جھاڑ جھنکار کو یوٹیلائز کرنا کہیں سے سیکھا یا یہ آپ کا مجھے شروع سے آرٹ اینڈ کرافٹ کا بہت شوق ہے. میرے گھر میں بھی ایسی کافی چیزیں ملیں گی جو میں چیزیں اٹھا کے, جن کو لوگ یوزلی پھینک دیتے ہیں کہ یہ ایک ناکارہ فضول سی چیز ہے, تو وہ چیز بھی تھی ایک میرے دماغ میں. رنگ کلرز یہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتے تھے, تو مجھے یہی چیزیں اچھی لگی کہ میں نے کہا ان کو ریسائیکل چیزیں. اور یہ جو ٹی پاٹ کا تھا یہ بھی اسی طرح گھر میں بہت پرانی کیتلی پڑی ہوئی تھی جس کا ڈھکن ٹوٹ گیا تھا, تو وہ فرسٹ ٹائم میں نے آج سے کوئی 1 سال پہلے بنایا, اور وہ اتنا اچھا لوگوں کو پسند آیا کہ اس کے آرڈرز آنے شروع ہو گئے. دین آئی ڈیسائیڈ کہ اب مجھے جگ اور ٹی پاٹس کو بھی اپنے کام میں لانا چاہیے. تو یہ آپ کے اپنے ہی گھر کے سارے برتن ہوتے ہیں یا آپ محلے میں بھی اور فیملی میں بھی کہتے ہیں جو آپ کا ڈھکن ٹوٹ جائے وہ پاٹ مجھے دے دیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. فیملی میں تو میں نے کہا ہوا ہے, فرینڈس کو بھی کہا ہوا ہے, لیکن محلے میں ابھی تک کسی کو نہیں کہا. اور صرف لیمپس بناتی ہیں یا اور بھی چیزیں؟ جو جب سٹارٹ کیا تھا 2 سال پہلے تو وال ہینگنگز بھی تھی, لیکن اس کے لیے مجھے ویلڈرز کی ضرورت تھی کیونکہ وہ ایسے میٹل کا کام تھا جس میں مجھے اپنے کام کے علاوہ کسی اور سے ہیلپ لینی پڑ رہی تھی. اور ویلڈر صاحب کے موڈز بہت سوئنگ کرتے تھے, کبھی وہ کہتے تھے بارش ہو گئی ہے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو پھر آئی ڈیسائیڈ کہ میں وہ کام کروں جس کے لیے مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں چاہوں گا جو اس وقت ٹیبل پہ بہت سے لیمپس رکھے ہوئے, کوئی ایک لیمپ جو کہ لکڑی کی جس کی جو وال ہینگنگ والے ہیں, اگر ایکسپلین کر سکیں اس کے پوری میکنگ کو. ایک تو لکڑی کا پیس بھی آپ نے یوز کیا, پائپس بھی غالباً یوز ہوئی ہیں. جی یہ پی وی سی پائپ ہے, پلاسٹک کا جو ہوتا ہے, جو یوزلی ہم لوگ گھروں میں کنسٹرکشن میں استعمال کرتے ہیں, اور یہ وہی والا پائپ ہے لیکن آن آرڈر. اگر کوئی کہتا ہے تو ہم براس اور کاپر کی چیز پائپ بھی استعمال کرتے ہیں جو تھوڑا کاسٹلی ہو جاتا ہے. تو لیکن اگر کوئی ڈیمانڈ میں کہتا ہے کہ مجھے تانبے کا پائپ لگا کے دیں تو پھر میں وہ تانبے کو اس میں. اچھا کسٹمائزڈ بھی ہے جی. کسٹمائزڈ. اچھا ویسے یہ جو ایک لیمپ جو وال ہینگنگ والے, یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں وال ہینگنگ والے لیمپ؟ جی وال ہینگنگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تیاری میں کتنا وقت لگتا ہے, اس پہ کتنی کاسٹ آتی ہے, اور اس میں کتنی ویرائٹی ہے آپ کے پاس؟ سر یہ سب سے سنگل بوٹل سے لے کر 3 بوٹلز تک کا میں بنا سکتی ہوں. ابھی میرے پاس تیسری بوٹل والا کوئی اویلیبل نہیں تھا. یہ ڈبل بوٹل بھی ہے اور وہ سنگل بوٹلز کے بھی ہی ہیں. اچھا اس کے اندر جو بلب لگتا ہے اس کی اپنی ایک ہیٹ ہوتی ہے, تو یہ جو بوٹل کا کانچ ہوتا ہے اس کے پھٹنے یا ٹوٹنے کا خطرہ تو نہیں؟ بالکل نہیں. ریزسٹنس ہوتی ہے. جی 2 سال سے کافی لوگوں کے گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں, ایون جو میرے جاننے والے ہیں ان کے گھر بھی استعمال ہو رہے ہیں, تو ابھی تک تو ایسی کوئی کمپلین نہیں آئی. بلب یوزلی اگر کچھ ٹائم کے بعد فیوز ہو جاتا ہے تو بہت ایزیلی وہ اس کو ریموو کر کے. وہ تو نارمل سی بات ہے جی, وہ تو جہاں بھی آپ بلب لگائیں گے بلب نے کسی نہ کسی ٹائم تو اڑ ہی جانا ہے. بندے کا فیوز اڑ جاتا ہے, یہ تو پھر بلب کی بات ہے. بلب اڑ جائے بوٹل نہ ٹوٹے نا, لیمپ نہیں بوٹل بالکل ٹھیک ہے. اوکے. اور یہ بوٹلز پہ پھر آپ پینٹ بھی کرتی ہیں؟ اب بھی پینٹ کا اتنا زیادہ نہیں ہے. کچھ بوٹلز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے پہ رائٹنگ کچھ مناسب نہیں ہوتی, تو اس لیے ان کو پینٹ کر دیا جاتا ہے اس رائٹنگ ایریے کو. جیسے کہ یہ فرسٹ بوٹل آپ نے دیکھی ہوگی, اس کا کچھ رائٹنگ تھی نیچے, تو میں نے اس کو سپرے پینٹ کر کے اس رائٹنگ کو چھپا دیا, اور اب وہ ایک خوبصورت سی بوٹل. اور یہ شیشے کو کاٹنا یہ مشکل کام ہوتا ہے؟ یہ مشکل کام ہے, یہ بھی کاریگری کرتا ہے. بوٹلز لے جاتی ہوں, یوزلی کباڑ سے ہی میں بوٹلز اٹھاتی ہوں. ایک دن میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کباڑ خانے جاتی ہوں. کس کباڑ خانے آپ جاتی ہیں؟ اسلام آباد میں 3-4 ہیں ایسے کباڑ خانے. اور وہ کہتے ہیں یہ کون سی خاتون ہے جو کباڑے کے پاس آ کے بوتلیں لے کے جا رہی ہے؟ بالکل. اور آپ یہ سوچیں کہ وہ تو بیچارے کہتے ہی ہوں گے, جو میرے گھر والے کہتے ہیں کہ اماں آپ نے کیا بوٹلز اٹھا کے گاڑی میں رکھی, گاڑی گندی ہو گئی ہے ساری. لیکن مجبوری ہے, پھر میں ان بوٹلز کو لا کے واش کرتی ہوں. پھر واش کے بعد جو سلیکٹڈ بوٹلز ہوتی ہیں ان کو لے جا کے پھر میں کاریگر کو دیتی ہوں کہ آپ اس کو راؤنڈ میں کاٹ دیں. باٹم اس کا کاٹ دیا جاتا ہے, اور نیک کے تھرو یہ پائپ کے تھرو اس میں ہولڈر لٹکا کے تو بن جاتا ہے. اور یہ جو لیمپس کے اوپر جو کیپ ہے اس کے اوپر لیسز لگی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ, یہ میرا خیال ہے کپڑا ہے. ہاں یہ کپڑے کا پیس ہے, یہ شاشلک سٹکس ہے, وہ جیوٹ کا پیس ہے, یہ بھی جیوٹ ہے, وہ ایک لیس ہے.
جو ٹیبل کے ارد گرد لگی ہوئی تھی وہ بھی ایک پیس بچا ہوا تھا. میں پوچھنے لگا تھا کہ بچا ہوا تھا کہ خریدا تھا آپ نے؟ نا موسٹلی بچے ہوئے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور واقعی وہ گھر میں پڑی ہوتی ہیں اور وہ سٹاک ہو رہا ہوتا ہے. اب ذرا آپ کے لیے وہ ایک فالتو چیز تھی جس کو آپ نے ڈھال دیا اس ایسی شکل میں جو کسی اور کے لیے بہت اہم چیز ہو گیا, بڑا پیارا تحفہ بھی ہو سکتا ہے, گھر کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بھی ہو سکتا ہے. کاسٹ نہیں بتا رہی, میں ایوریج کاسٹ پوچھ رہا ہوں, کسی اسپیسیفک بھلے نہ بتائے لیکن جنرلی آپ کی کاسٹ کیا آتی ہے اس پہ؟ آپ کو میں جنرلی اگر سنگل باٹل کی بات کریں گے تو تقریباً آپ 1500 دماغ میں رکھیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کا ایک وال ہینگنگ والا بن جاتا ہے اور ڈیپینڈنگ آن دی نمبر آف باٹلز فار شور, اور ظاہر کتنا بڑا ہے وہ, اس میں اور کتنی انہوں نے کریٹیوٹی ایڈ کی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کاسٹ بڑھے گی. بٹ 1500 فار ون وال ہینگنگ اٹس ناٹ, اٹس ویری ریزنیبل. اچھا, آپ نے ڈیلی کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اس کو اسٹاک کرنے کے لیے کہ ڈیلی آپ ایک لیمپ بنا کے ایڈ کرتی رہیں اپنے اسٹاک میں؟ نہیں, ڈیلی میں کوئی خاص ٹائم نہیں ہے. جب آرڈر آ جائے وہی شاعرانہ بات ہے کہ آمد ہوتی ہے. اچھا, کبھی موڈ ہوتا ہے تو بیٹھ کے کام کر لیا؟ بالکل موڈ ہوتا ہے. آئی مین کبھی کبھی 2 دن بھی میں اس کام کو دیکھتی نہیں ہوں. اچھا, لیکن جب مجھے ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آج میں 4-5 گھنٹے بس چائے کا کپ ساتھ رکھا اور شروع ہو جاتی ہوں. شروع ہو جائیں. اچھا, اب ظاہر آپ گئیں, آپ نے ایک باٹل لی, ڈفرینٹ پیسز آف باٹل لی اور آپ نے آئے اب اس کو ڈھال دیا, اس ایک فن پارے میں آیا, مست سے دیٹ. لیکن اب ظاہر ہے وہی چیزیں دوبارہ مل جانا ہے تو ناممکن سی بات ہوتی ہے کہ سیم باٹل آپ کو دوبارہ ملے گی یا سیم مٹیریل دوبارہ ملے گا. اب آپ نے وہ لگا دیا, آپ نے انسٹاگرام پہ کسی نے کہا مجھے یہی چاہیے, وہ بک چکا ہے, تو واٹس دی آپشن دین؟ باٹل میں تو یہ پرابلم ہو رہی ہے اور ٹی پاٹس میں بھی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ ایک دفعہ جو چیز اویلیبل تھی تو وہ میں بلک میں نہیں اٹھا سکتی. ان کے لیے پھر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو, اور میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا ٹی پاٹ ہے, ایسا کوئی مگ ہے, ایسا کوئی پاٹ ہے, جو پلانٹ پاٹس ہوتے ہیں, وہ اگر آپ چاہتی ہیں, کوئی آپ کا ویلیویبل ہے, کوئی آپ کا گفٹ جہیز والا جی کوئی اچھے سے دوست نے دیا ہوا ہے, وہ آپ مجھے دے دیں, میں اس کو آپ کو ٹیبل لیمپ بنا دوں گی. تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے. جو آپ میری امی کے زمانے میں ہوتی تو پھر آپ میری امی بڑا خوش ہوتی کہ میرے سارے جہیز کے جو برتن جو کہ ہم توڑ چکے ہیں, اب کچھ باقی نہیں رہا, وہ سب آج سیو ہوتا کہ ٹوٹا ہوا بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اس کو اچھے شکل میں ڈال دیا. لیکن انفارچونیٹلی شعیب نے اپنے بچپن میں اپنی امی کی جہیز کی ساری چیزیں توڑ دی ہوں گی. بچپن میں تو ہمیں ہاتھ لگانے کی اجازت بھی نہیں تھی, بڑے ہو کے توڑی ہیں. ویری گڈ, لیکن کامیابی سے توڑ لی. ویسے تو ہمارے بچوں نے توڑی ہیں تو ہمیں تو ڈانٹ پڑ جاتی تھی, ہمارے بچوں کو ہمیں کچھ نہیں کہتی. یہی باتیں ہوتی ہے, بچوں کے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے نانیوں کو, دادیوں کو. اچھا, کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے لیمپس کا آرڈر آ جائے, آپ کو کھانے پینے کی فرصت نہ ملے, کسی کی شادی ہو رہی ہے, کسی نے بچیوں کو جہیز میں کوئی خاص قسم کا تحفہ دینا ہے, ایسے آرڈرز آتے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں, ابھی تک تو ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہو. لیکن جب ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے اب اپ کمنگ ایونٹ آ رہے ہیں ہمارا ایگزیبیشن جو ہو رہی ہے, تو اس میں اب یہی ہے کہ ایک انگیجمنٹ کی سیریمنی بھی آ رہی ہے جس کو میں انفارچونیٹلی نہیں اٹینڈ کر سکوں گی, اور اسی طرح کے کچھ فیملی ایونٹس ہوتے ہیں جو پھر مجھے اس کام کی وجہ سے جب آپ کو آرڈر ڈیلیور کرنا ہے, ظاہر ہے کیونکہ آرڈر بھی ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا یہی ہے کہ آن ٹائم جس دن ایگزیبیشن ہے اس سے ایک دن پہلے میرا سارا کام ٹھیک ہو جائے. بالکل. اچھا, کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ نے پریپیئر کرنی ہے, ٹائم بھی نہیں ہے اور ایگزیبیشن بھی آ رہی ہے, کیا کرتی ہیں پھر؟ اسٹاک میں سے چیزیں نکالتی ہیں یا ضرور آپ نے ہر ایگزیبیشن کے لیے نیا سامان تیار کرنا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نیا ہوتا ہے کیونکہ اسٹاک میں اتنا کچھ پڑا نہیں ہوتا, ذرا نکل جاتا ہے نا, زیادہ تر نکل جاتا ہے. صرف انسٹاگرام پہ ہی ہیں آپ؟ جی, انسٹاگرام. گریٹ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, آل دی بیسٹ. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ کام کریں, بہت منفرد کام کر رہی ہیں, اللہ اس میں اور ترقی دے. جی جی پلیز. آپ لوگوں کا تھینک یو بولوں گی, پی ٹی وی کا اسپیشلی, کہ ہمارے لیے باعث فخر ہے یہ کہ آپ ہمارے سیٹ پہ آئیں, شو پہ آئیں, آپ کی اتنا خوبصورت کام آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ لوگوں کو پتہ چلا, موٹیویشن ہے جی بہت سی خواتین کے لیے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو دیٹس ون سچ ایگزامپل. تھینک یو ویری مچ جی. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کر بات کریں گے وائٹامنس پہ. اسٹے ود اس. توانائی اور بچت پاکستان کی ضرورت.
नहीं है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल, देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल, कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, मौशी खुद निसारी कैसे हासिल की जाए, रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में, बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। हम रोज़ बात करते हैं विटामिन से मुतालिक, खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, कौन से विटामिन ऐसे हैं जो आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं, कौन से विटामिन ऐसे हैं जो आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल नहीं खा सकते क्योंकि गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप खाना नहीं खाएंगे और खाने की जो कमी है, न्यूट्रिशंस की कमी है, वो आप विटामिन के साथ पूरी करेंगे, सप्लीमेंट्स के साथ पूरी करेंगे। तो ज़्यादा मल्टीविटामिन खाना या कोई भी विटामिन खाना, वो ए हो, सी, डी, ई, के, व्हाट्सोएवर, वो नुकसानदेह हो सकता है। इसी पे बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर अफशीन बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। हमेशा की तरह बहुत प्यारी है, हमेशा की तरह बहुत प्यारी माशाल्लाह। इनको देख के वाकई दिल करता है कि इनसे पूछें कि ये फ्रेशनेस का राज शेयर करने को करती भी है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। चूंकि टॉपिक है मल्टीविटामिन्स, तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कितना अहम है जनरल पब्लिक के लिए। First of all, thank you once again. Thank you. I'm always happy to share the knowledge. अच्छे प्यारे लोगों के साथ। Vitamins is a very good subject. देखें, vitamins दो तरह के होते हैं. For a general public, if we give an information, essential vitamins and नॉर्मल वाइटामिन्स। एसेंशियल वाइटामिन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बन नहीं रहे होते या बहुत कम बन रहे होते हैं और हमें वो 100% डाइट से लेने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें मैं स्पेसिफिकली कुछ वाइटामिन्स आपको बता देती हूँ, लाइक विटामिन डी, के, ई और सी। ये वाइटामिन्स जो है ना, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर जनरल बॉडी फंक्शन के लिए भी, और अगर हम स्किन, हेयर, नेल्स की बात करें तो उसमें भी दीज वाइटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी जो सप्लीमेंटेशन है वो हमें डाइट से मिलती है। नाउ आपने सवाल ये किया कि कितने अहम हैं, तो ये बहुत अहम है बिकॉज़ हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं जो हो रहे हैं, लाइक हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन हो रही है, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको नहीं पता। आप बैठे हुए हैं, सर्कुलेशन हो रही है, ये जो केमिकल फंक्शंस हैं इनमें ये वाइटामिन्स, इनका रोल है। अगर लाइक हम लोग अगर बहुत कमिटेड हैं, बहुत काम करते हैं और हम अपनी डाइट में डाइटिंग कर रहे हैं, वेट भी हम नहीं चाहते कि पुट ऑन हो, तो फिर आप देखें कि हम इन डेफिशिएंसीज़ का शिकार हो जाते हैं और उसमें हम एकदम से एनर्जी लूज़ करते हैं, फैटीग्ड हो जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, स्किन पे प्रीमेच्योर एजिंग स्टार्ट हो जाती है, ड्राइनेस, रफनेस और इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। बच्चों में अगर डेफिशिएंसीज ये वाली हो जाएं तो उनको क्या होता है कि वो सोए रहते हैं, क्लास में वो डल हो जाते हैं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वाइटामिन्स को डाइट से पूरा करना चाहिए। लाइक हर चीज़ खानी चाहिए, कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। हमें अगर अल्लाह ताला ने मौसम में फल दिया है तो वो फल खाना चाहिए, रेड मीट खाना चाहिए, फ़िश खानी चाहिए, एग्स खाने चाहिए, नट्स खाने चाहिए। सही। सो वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट। फिर तो हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा हेल्दी लाइफ रूटीन है, हम वक्त पे उठ रहे हैं, वक्त पे सो रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सो फिर तो सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत ओवरवर्कड हैं, हम बिंज ईटिंग करते हैं, लाइक हाथ में बर्गर उठाया और गाड़ी चलाई और चले गए, और या हम स्पेसिफिकली एक तरह की डाइट खाते हैं, हम वेजिटेरियन हैं,
مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں دنیا میں کئی افراد ایسے ہیں جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں, دین دے ڈیولپ وائٹامن ڈیفیشنسیز. اچھا, اگر ایک ہیلدی انسان کھا پی رہا ہے ٹھیک روٹین میں, لیکن اس کو وائٹامن ڈیفیشنسی ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ ہاؤ وڈ آئی نو کہ مجھے اس وائٹامن کی کمی ہے اور مجھے یہ سپلیمنٹ لینا ہے؟ دیکھیں ہر وائٹامن کے نا کچھ اسپیسیفک رولز ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک وائٹامن کی بات کر لیتے ہیں, وائٹامن ڈی. ٹھیک ہے, وائٹامن ڈی ہماری اسکن میں بنتی ہے. آپ 15-20 منٹس کی سن لائٹ میں بیٹھیں, اسکن میں کولیسٹرول ہوتی ہے اور وہ وائٹامن ڈی بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی ڈیفیشنسیز کیسے پتہ چلتی ہیں؟ بچوں میں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ان کی ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. اگر آپ 24 گھنٹے گھر کے اندر ہیں, آپ کو سن نہیں مل رہا, اور آپ کیا ہوگا, آپ بار بار بیمار ہوں گے. کچھ بچے ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, ان کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, بازو ٹیڑھے ہونے لگ جاتے ہیں, بیکاز وائٹامن ڈی کا رول ہے کیلشیم کے ایبزارپشن میں. اسی طرح سے اسکن میں بھی اس کا رول ہے وائٹامن ڈی کا. آپ کو ایک تو سمٹم سے پتہ چلتا ہے, مطلب بچوں میں یہ سمٹمز آتی ہیں, ایڈلٹس میں فٹیگڈ ہوتی ہے, مسل مطلب ویکنیس ہوتی ہے, آپ کا دل نہیں کرے گا, آپ بستر میں پڑے ہیں تو اٹھنے کو دل نہیں کرے گا, آپ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے اپنے کام پہ, آپ جو چیز کر رہے ہیں کر تو رہے ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں ہو رہی, آپ بھول رہے ہیں چیزوں کو, ہاتھ میں آپ کے موبائل ہے اور آپ گھر میں موبائل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. مطلب this happens نا. So these are the symptoms, and then we have specific investigations as well for different vitamins. ہم وائٹامن ڈی کے لیولز چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح سے وائٹامن سی ہے تو اس کے کچھ میٹابولائٹس ہوتے ہیں جن کو ہم بلڈ میں چیک کر سکتے ہیں. ہر وائٹامن کے اپنے انویسٹیگیٹو میتھڈز ہوتے ہیں other than symptoms. تو بچوں سے متعلق ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں کہ بچہ نارمل روٹین سے ہٹ کے ہمیں اس کا بیہیویئر نظر آ رہا ہے, وہ تھک رہا ہے, وہ پہلے پڑھائی میں ٹھیک تھا لیکن اس کی ٹیچر نے کہا جی اب پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں ہے, یہ دھیان اس کا صحیح نہیں ہے, اس کے سلیپ پیٹرن میں تھوڑا چینج ہوا ہے, کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے اس کے وائٹامنس کے؟ ٹیسٹ سے پہلے جو ہے نا اس کو میرا خیال میں لائف اسٹائل دیکھنا چاہیے کہ بچوں میں عام طور پہ دیکھیں بچوں کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ان اے ڈے ڈفرینٹ ہے ایڈلٹ سے. ہماری جو ڈیلی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے نا, یہ اس کو ہم گریڈ کرتے ہیں بچوں میں, ایڈلٹس میں, ایلڈرلی میں, اینڈ دین اسپیشل گروپ جو کہ پریگننٹ لیڈیز ہیں یا سو بچوں کا نا ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی آج کل الرجیز بہت زیادہ ہیں اور کچھ متس بھی ہیں. کچھ گھر والے جی اس کو انڈے سے الرجی ہو جاتی ہے, اس کو گوشت سے الرجی ہے, کھانا پینا ویسے ہی بند کر دیتے ہیں بچوں کا. اس سے کیا ہوتا ہے بچوں میں ڈیفیشنسیز آ جاتی ہیں, پروٹین کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے, اوور آل مطلب لائک ٹوٹل نیوٹریشنل ڈیفیشنسی آ جاتی ہے. یہ جو آپ نے سمٹمز بولے ہیں نا, یہ اسپیسیفکلی ڈائریکٹ کرتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی کو. بچے ننگے پاؤں گھومتے ہیں اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی سن کے کہ فرش کے اوپر نا سپورز ہوتے ہیں مختلف پیراسائٹس کے, وہ اسکن سے ڈائریکٹ پینیٹریٹ کر کے دے گو ٹو انٹو دا انٹسٹائنس اور وہ آئرن ایبزارپشن کو روک دیتے ہیں, کیڑے بن جاتے ہیں پیٹ میں. اچھا, جو پیٹ کے کیڑے ہیں یہ ننگے پیر چلنے والے بچوں کے لیے؟ جی. تو یہ جو ہک ورمز ہیں یہ بچوں میں بڑا کامن ہے. آئرن ڈیفیشنسی انیمیاز کرتا ہے. سو انیمیا کو, اور یہ جو ایک تو ہسٹری از امپورٹنٹ کہ بچہ کیا کھا رہا ہے, اس کا یہ دل نہیں کرتا, یہ نہیں کھاتا, یہ تو پیزا برگر کھاتا رہتا ہے, تو پھر تو اس کو انرجی نہیں ملے گی نا. لائک وی ہیو ٹو چیک اپون دا ڈائٹ کہ بچہ ڈائٹ کیا لے رہا ہے, اس کو آپ ہر چیز دیں unless and until فوڈ الرجی پروون ہے. unless and until یعنی دیکھیں فوڈ الرجی اگر ہوگی تو ود ان 2 hours مینیفیسٹ ہو جاتی ہے, ادھر ان فارم آف مطلب دھپڑ سے بن جائیں گے, اسکن پہ خارش شروع ہو جائے گی, یا اس کو کھانا پھنسے گا, یا کوئی نہ کوئی سمٹم اس کو اگر اس کو اس طرح کا کوئی سمٹم نہیں آ رہا اور فوڈ الرجی پروون نہیں ہے, تو میں تمام پیرنٹس سے کہوں گی کہ بچوں کو کھانے سے روکے نہیں. ایون میرے پاس اگر ایٹوپک ایگزیما کے بچے آتے ہیں, ایٹوپک ایگزیماز میں فوڈ الرجیز بھی کامن ہوتی ہیں. آئی میک دس تھنگ شیور فرسٹ کہ یہ واقعی جو فوڈ الرجنز ہیں یہ الرجی کر رہے ہیں, پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ محتاط ہو جائیں. ٹھیک ہے, یعنی بند نہیں کرتی, کیونکہ بچے کا اگر بند کر دیں گے اس کی گروتھ رک جائے گی. دین بچوں میں ٹونسلز ایک بہت بڑی ریزن ہے سٹنٹڈ گروتھ کی. وہ کھا پی نہیں سک رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ٹونسلز ہوتے ہیں, کھانا پھنس جاتا ہے, یا
وہ بیمار ہو رہے ہیں بار بار. سو دیز آر دا ڈفرینٹ مطلب لائک ہسٹری سے بھی ہم چیک کرتے ہیں, دین آئرن لیولز ہم کراتے ہیں, اور ہم کھانے کے ساتھ ساتھ ان کی نیوٹریشن سپلیمنٹیشن جو ہے وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, اگر کسی بچے کو الرجی پروون ہے اور وہ بچہ اسپیسیفک ڈائٹ نہیں لے سکتا, بہت زیادہ الرجی ہو جاتی ہے کسی کو, تو کیا بچے کو فوڈ سپلیمنٹس یا وائٹامنس دیے جا سکتے ہیں؟ یس, بالکل دیے جا سکتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ آپ سے کہا نا کہ اگر پروون ہے اور ہم وہ نہیں دے رہے تو پھر جو اسینشیل وائٹامنس ہیں, اسینشیل منرلز ہیں جو اس کی گروتھ میں جنہوں نے رول پلے کرنا ہے, امینو ایسڈ وہ دینے چاہیے. اور یہ وائٹامنس دینے کے لیے اب ڈاکٹر نے تو کہہ دیا دیں, یا آپ نے کسی سے سن لیا کہ آپ نے وائٹامنس لینے ہیں, اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس وقت لینے ہیں اور کون سے وائٹامنس کو ایک ساتھ نہیں لینا, کون سا کھانے سے پہلے, کون سا دودھ کے ساتھ, یہ تھوڑا سا گائیڈ اگر آپ کر دیں. دیکھیں وائٹامنس لائک مطلب وائٹامن ڈی کو اگر سی کے ساتھ لیں تو اس کی ابزارپشن زیادہ اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آئرن کو ہم ود میلز لے سکتے ہیں, اور وائٹامنس ایمٹی اسٹمک نہیں لی جاتی کیونکہ وہ ٹالریٹ نہیں ہوتی ہیں, ان کا آفٹر ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت ساری ان کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے. جنرلی آپ اس کو یا تو نائٹ ٹائم پہ ان کو دے لیں تاکہ وہ اس کا آفٹر ٹیسٹ بنے ہی نہیں. اور کچھ وائٹامنس جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ کی ابزارپشن اسپیسیفک وائٹامنس ہوتی ہیں جن کی ابزارپشن دوسری وائٹامنس کے ساتھ ذرا بہتر ہوتی ہے. آئرن کو آپ کیلشیم کے ساتھ نہ دیں, مطلب لائک اس طرح دودھ کے ساتھ آئرن والا نہیں, مطلب یہ نہ کریں. تو اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیسنس کو دودھ کے ساتھ لینا پسند کرتے ہیں. آئی تھنک سو پلین واٹر از اوکے. اور بچوں میں تو ویسے بھی ہم سیرپس دیتے ہیں, اور ایڈلٹس میں بھی ہم سیرپس یوز کر سکتے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایڈلٹس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, بچوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو ڈوز ذرا زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا, بچوں کی بھی ہم نے بات کر لی, اور ہمارے جیسے لوگوں کی بھی, بزرگوں کو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا رہتا ہے, اور نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو اچھی سی ملٹی وائٹامن لا کے دے دیتے ہیں جس میں سارے وائٹامنس موجود ہو, ہم کہتے ہیں ان کی صحت اچھی ہو جائے گی. کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں بزرگ اگر بیمار نہیں ہے, لائک ویکنس فیل کرتے ہیں, ان کو اگر ڈائبٹیز نہیں ہے, ہائپر ٹینشن نہیں ہے, اور اولڈ ایج کی وجہ سے یہ ویکنس ہے, دین دس از آئی تھنک سو دس از کرمنل کہ ہم ان کو سپلیمنٹیشن پہ صرف ڈال دیں. ان کو آپ ڈائٹ ان کی ٹھیک امپروو ہونی چاہیے. مطلب اگر وہ ان کے دانت کمپرومائز دانت نہیں ہیں, نہیں کھا سکتے, تو آپ ان کو لائک وی کین گیو دیم میشڈ فارم میں یا ملک شیکس کی فارم میں ہاں. اور پھر ہمارے پاس ایڈلٹ جو وائٹامن سپلیمنٹیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی موجود ہے, لیکن اگر وہ ڈائٹ لے سکتے ہیں, ان کو کوئی کرونک النس نہیں ہے, ٹھیک ہے, دین ان کو ہمیں ڈائٹ سے پورا کرنا چاہیے. اگر کرونک النس ہے لائک ہائپرٹینسو ہیں, ڈائبٹکس ہیں, یا اسٹروک ہے, مطلب اسٹروک ہوا ہے, تو پھر پیرنٹرل ایک نیوٹریشنل ہوتی ہے کہ جن کو آئی وی لائن سے آپ دے رہے ہوتے ہیں, اور آپ بعض لوگ کھا نہیں سکتے ہیں تو ان کو این جی ٹیوب سے دے رہے ہوتے ہیں. اس کا پھر ایک پورا ڈائٹ چارٹ بنتا ہے, مطلب لائک جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ان کا پورا ایک ڈائٹ چارٹ بنتا ہے. وہ میری جو اسپیشلسٹ لائن ہے اس کے اسکوپ سے بیونڈ ہے, لائک ظاہر ہے ڈیفینیٹلی, بٹ ڈیفینیٹلی ان کا ایک بنتا ہے تاکہ ان کے اندر تو بڑی تیزی سے وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں نا. ایڈلٹ میں آپ کو بتایا, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, ایک وائٹامن ہوتی ہے دیٹ از کالڈ نایاسن, دیٹ از وائٹامن B3. اب اس کی کمی کی وجہ سے اگر اس کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے نیورولوجیکل سمٹمز آتے ہیں, اسکن کے بھی سمٹمز آ جاتے ہیں, اور ایون اس کے ساتھ ڈائریا ہو جاتا ہے اس کی کمی کی وجہ سے, اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. سو جو لوگ ایلڈرلی ہیں, کھا پی نہیں سک رہے ہیں, اور لانگ اسٹینڈنگ ان کے اندر یہ والی وائٹامن کی ڈیفیشنسی آ جائے, تو مطلب لائک ہمیں سمٹم کیا ملے گا, صرف ڈائریا. ہم ڈائریا کو مینیج کر رہے ہوں گے, کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ ان کے اندر وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے. سو سپلیمنٹیشن ان دیٹ کیس از امپورٹنٹ. اسی طرح سے ایک اور چیز میں آپ کو مینشن کروں, آپ نے دیہاتوں میں اکثر بچے دیکھے ہوں گے کہ رنگ تو ان کا ہماری طرح کا ہوتا ہے, بال ان کے بڑے گولڈن گولڈن ہوتے ہیں. بالکل دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں بڑا جی گولڈن ہو گیا. سو دس گولڈن ہیئر از ایکچولی لائٹ کلر ہیئر از پروٹین انرجی میل نیوٹریشن. سو ان کو کھانا صحیح نہیں مل رہا ہوتا, نہیں کھا رہے ہوتے وہ,
बस। अच्छा, बालों से रिलेटेड डॉक्टर अफशीन एक बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि बाल गिरना बहुत आजकल हमें हर दूसरे बंदे में बाल गिरते नजर आते हैं। लोग क्या करते हैं, ओवर द काउंटर एक मेडिसिन पड़ी होती है जिसके ऊपर मोटा मोटा लिखा होता है हेयर, नेल एंड स्किन, वो लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है जो मेडिसिन खा रहे हैं उसके अलावा किसी वजह से बाल गिर रहे हों। यस, दिस इज़ वेरी ट्रू। दैट्स वाई मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करती हूँ। बालों के गिरने की बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें सबसे जो कॉमनेस्ट पाकिस्तान में लेडीज़ में है दैट इज़ द आयरन डेफिशिएंसी नंबर 1। और वो हो जाती है ना बिकॉज फीमेल्स आर दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड बिकॉज दे लूज़ आयरन एवरी मंथ एंड देन डाइटिंग भी कर रही होती हैं, फिर खाना पीना ठीक नहीं होता, दूध तो बहुत ही कम ख़वातीन आजकल की जो हैं वो पीती हैं, ज़्यादा लोगों को पसंद ही नहीं होता। हाँ, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आयरन डेफिशिएंसी मतलब टॉप के ऊपर आती है जो हेयर के अंदर, एंड देन मैंगनीज़, ये माइक्रो मिनरल होता है, इसकी डेफिशिएंसी के साथ। तो ये डेफिशिएंसीज़ पहले हमें हिस्ट्री से पता चलती हैं। और कॉजेज़ कोई भी एक्यूट इलनेस जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, इस टाइप की कोई भी बीमारी अगर 2-3 महीने में हुई है, या कोई भी फिज़िकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस है, एग्ज़ाम होने वाला है, कोई और स्ट्रेस है जो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रहा है, तो आपकी जो स्ट्रेस बॉडी में जनरेट होता है ना, तो बॉडी का सारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा वो मेन ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है ताकि वो स्ट्रेस को कम करे। वो बालों से, नाखूनों से और स्किन से ब्लड सप्लाई की जो मेन न्यूट्रिएंट्स के ब्लड सप्लाई होती है ना, वो रोक लेता है। सो आफ्टर लाइक उस ड्यूरेशन में जो हमारा जो सप्लाई रुकती है, उसमें जो हेयर का आपका नॉर्मल साइकिल होता है वो रुक जाता है। That is manifested in form of hair fall after 2 months of that stress, physical or psychological. Physical due to disease and psychological may be due to any stress. ठीक है? So ये causes हैं। फिर thyroid और metabolic diseases ये भी causes हैं hair fall की। Unless until you prove them first, अगर ये इनमें से कोई भी नहीं मिलती है हमें, फिर एक कंडीशन होती है जैसे मर्दों में बाल गिरते हैं ना, जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, मर्दाना बालचर बहुत कॉमन है। एंड मतलब पाकिस्तान में एक पैटर्न के साथ मेल्स में बाल गिर जाते हैं, लाइक साइड से गिर जाएंगे, हाँ, सेंटर ऑफ द स्कैल्प से गिर जाएंगे। सो अगर इस तरह से लेडीज़ में भी होता है, लेकिन लेडीज़ जो हैं वो पूरी तरह बॉल्ड नहीं होती, उनके सर पे 15-20 तो हाँ लगे रह जाते हैं, लेकिन दैट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। सो दिस इज़ द लाइक एल्गोरिदम है जिसको हम फॉलो करते हैं जब हेयर फॉल आता है। मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करती कि आप ओवर द काउंटर विटामिन्स या आयरन लेना शुरू कर दें फॉर हेयर फॉल। लोग बायोटिन लेना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। तो इस तरह से नहीं लेनी चाहिए। मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ ये चीज़ कि पहले आप प्रूफ करें कि बायोटिन की डेफिशिएंसी की वजह से बाल गिर रहा है, और बायोटिन इस मतलब बालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं है। देयर आर अदर माइक्रो मिनरल्स एंड विटामिन्स जो बालों में रोल प्ले करती हैं। सो इस तरह से हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एंड देन वी शुड मैनेज द कॉज को मैनेज कर लेंगे तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या नुकसान होता है जब हम डायग्नोसिस भी नहीं किया, मालूम भी नहीं डेफिशिएंसी क्या थी और हम लिए चले जाए? आपने बायोटिन की बात भी की, या कोई और भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नुकसान होता है कि रिक्वायर्ड नहीं तो और हम लिए चले जा रहे हैं? जी बिल्कुल होता है, एक्सेस हो जाती है ना किसी भी चीज़ की। आप अगर पानी भी एक्सेस में पीना शुरू कर दें तो एक कंपल्सिव वाटर ड्रिंकिंग एक प्रॉब्लम है, डिजीज़ है जो हो जाती है। सो आप अगर एक्सेस में आयरन ले रहे हैं, आयरन ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में, विटामिन B12 ले रहे हैं, हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगी उसकी वजह से। आप विटामिन ई ज़्यादा ले रहे हैं तो आपकी जगह जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो आपकी लाइक ब्लीडिंग कर सकती है, परपरा ब्रूजिंग, इट्स अ ब्लड थिनर, विटामिन ई जो है। और लोग ओवर द काउंटर ले रहे होते हैं। मतलब लाइक देखें, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, आपकी नींद ठीक नहीं है, आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि आप समझते हैं कि आप डाइट से उसको पूरा नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने डाइट्स का जिक्र किया है जिसमें फ़िश भी आ रही है, जिसमें रेड मीट भी आ रहा है, और लाइक लेग्यूम्स आपकी आ रही हैं, नट्स आ रहे हैं, ये सब कुछ, दूध और अंडा, ये सब कुछ अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, डेली बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहे हैं, देन सप्लीमेंटेशन की जा सकती है मल्टीविटामिन्स की।
اور اگر آپ یہ سب کچھ بھی لے رہے ہیں اور وائٹامنس بھی آپ دن میں کچھ کھا رہے ہیں, رات میں کچھ کھا رہے ہیں, سپلیمنٹس لے رہے ہیں, دین یو مے ڈیولپ ایکسیسو ہائپر وٹامنوسس سنڈروم, اور ان کے اپنے نقصانات ہیں, پھر ان کی اپنی پریزنٹیشنز ہیں. بالکل ٹھیک. تو ان کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کو اسٹاپ کریں. کیا موسم کے اعتبار سے اور علاقے کے اعتبار سے بھی وائٹامنز کا رول ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ یس, بالکل ہوتا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ وائٹامنز آپ کو صرف فروٹ سے اور ڈائٹ سے مل رہی ہیں. کچھ ایریا کے سوائل میں نا ایکسیس ہوتی ہے. مثال کے طور پہ چائنا میں ایک علاقہ ہے, وہاں پہ سیلینیم کی ایکسیس ہے سوائل میں. تو وہاں پہ جو ہول گرینز اور جو بھی اگتا ہے وہاں کے لوگوں نے, جب وہ ظاہر ہے وہ تو وہی کنزیوم کریں گے, ان میں سیلینیم کی ایکسیس ہو گئی. سو بالکل یہ چیز میٹر کرتی ہے. اور کچھ علاقوں میں جیسے آیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے, پانی کے اندر آیوڈین نہیں ہوتا اور لوگ نمک سے بھی نہیں اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں, تو ان میں پھر تھائرائڈ کے مسئلے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے ڈیفینیٹلی ایریا کے حساب سے جہاں پہ آپ کو سن لائٹ صحیح سے نہیں مل رہی ہے ادھر وائٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے. لوگ چھوٹے ایسے ایریا میں رہتے ہیں, اندرون شہر میں رہتے ہیں جہاں سورج نہیں آتا, اگین دے ڈیولپ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسیز. سو اس کو پھر ہم فورٹیفائڈ ملک, بٹر اور اس طرح کی چیزوں سے ہم اس کو پورا کریں. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ڈائٹ سے سپلیمنٹس کی کمی کو پورا کریں یا منرلز کی کمی کو پورا کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر افشین, ہمیشہ کی طرح بہت اچھی گفتگو رہی, بہت سا نالج ملا, بہت ساری نئی باتیں پتہ چلی. اور ظاہر ہے ہمیں اپنی روٹین میں خیال رکھنا پڑتا ہے اپنے کھانے پینے کا, بلا وجہ ہمیں ملٹی وائٹامنس نہیں لینے چاہیے, اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کو ضرورت ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. اور بالکل ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں عارضی طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو نام نہاد اسمبلی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا دی ہیں. شمالی کوریا میں کرونا کی صورتحال کیا ہے اور جنوبی کوریا پر وبا کے پھیلاؤ کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس کی ذمہ داری افغانستان کے اندر کس پر عائد کی جا سکتی ہے جو آج افغانستان کے حالات ہیں؟ آپ کی ٹیم اور آپ داد کے مستحق ہے کہ آپ نے پورا جو مسئلہ ہے اس کی آپ 1-2 منٹ میں اس کا احاطہ آپ لوگوں نے بڑے اچھے انداز سے کیا. نینسی پیلوسی نے اس وزٹ سے جو ہے نا ایسٹ ایشیا کے اندر ایک نئی قسم کی جو ہے جنگ ڈال دی. جو لوگ HIV پازیٹیو آ جاتے ہیں تو اس کے لیے علاج موجود ہے, اور جو علاج ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. انگلش کرکٹ ٹیم ہے یہ یہاں پر ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے موجود ہے. کتنا تاریخی لمحہ ہے یہ خاص طور پر کرکٹ فینس کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کریں گے کیرٹ کالج کی, اور یہ کیرٹ کالج اس لیے منفرد ہے کہ ہم بات جب کرتے ہیں نا سویٹ ہومز کی, جہاں پر جب جائیں تو ایک ہی نعرہ سنتے ہیں. جب زمرد خان وہاں پہنچے پاپا جانی, بڑا پیارا سا ان کا انداز بچوں کا ان کے لیے ہوتا ہے. کوئکلی جو کہ میں نے آپ سے انٹروڈکشن بھی کرایا, کچھ ویژول دکھا رہے ہیں کہ سویٹ ہومز کے تحت تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن اب جو کیرٹ کالج ان بچوں کے لیے, اس میں بچے جا کر جس طرح آپ زبردست انداز سے تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں, کس میکنزم کے تحت یہ کر پا رہے ہیں, ایڈمیشن کرائٹیریا کیا ہے, کتنے بچے ہیں, کس طرح ہو پا رہا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں, اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود چیئرمین پاکستان سویٹ ہوم زمرد خان صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی. آپ سر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھوڑا سا لیٹ آج ہم ہو گئے, میرا خیال ہے راستے کی وجہ سے. آپ میں نے سنا بائک پر آئے ہیں. ایکچولی جی بس آج میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑا دکھ کا بھی دن ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کل پشاور میں ہمارے بہت سارے بھائی فورسز کے نوجوان شہید ہوئے, اور آج پوری قوم اظہار تعزیت بھی کرتی ہے ان کے لیے. اور آج میں سمجھتا ہوں بڑے دکھ کی گھڑیاں ہیں کہ پشاور مسجد کے اندر اتنے سارے ہمارے فورسز کے نوجوانوں کا شہید ہونا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے دکھ اور صدمے والی بات ہے پوری قوم کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں. اور بلکہ میں جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں کہ ان شہداء کے بچوں کو بھی اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, ان کی بیٹیوں کو, بیٹوں کو. میں سمجھتا ہوں یہ قوم کے بیٹے ہیں
बेटियां हैं जो लोग पेशावर में कल शहीद हुए हैं, अगर मेरी कोई आवाज़ सुन रहे हैं, हमारे ऑफिशियल को सुन रहे हैं या वहाँ पे कोई लोग सुन रहे हैं, तो ज़रूर मैं उन तक भी जाऊँगा, उन तक पहुँचूँगा। और बेसिकली पाकिस्तान स्वीट होम का सफ़र भी इन दुख की घड़ियों में सवात से शुरू हुआ था 2009 में। बिल्कुल, जब ज़रब अज़ब शुरू हुआ उस वक्त मैं बैतुल माल था और एक फरिश्ते से इसका आगाज़ होना, और आज माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में मेरे बेटे और बेटियाँ पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो मुझे पापा जानी कहते हैं। और मैं कहता हूँ बस कोई लंबी सी ज़िंदगी हो जाए, कोई दिन रुक जाएं, ये घड़ियाँ रुक जाएं, और मैं सदा इन बच्चों के लिए काम करूं जिनकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सर, आपने इतनी खूबसूरत बात की है, मैं इस बात को रिपीट करना चाहती हूँ कि वो 90 शोहदा जो दुनिया से चले गए, उनके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ज़मोरिद खान साहब का कि वो उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, खुद उन तक पहुंचेंगे। और अगर कोई अप्रोच करना चाहे ज़मोरिद खान साहब को तो बिल्कुल स्वीट होम के लिए उनको अप्रोच किया जा सकता है। और स्वीट होम से मैंने खुद भी 12 विजिट किया, बेहतरीन तालीम, बच्चों के खाने पीने रहने एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। बच्चों के लिए हर मौके पे नए कपड़े, उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम होता है, उनके उठने बैठने का हर चीज़ का तरीका सलीका सिखाया जाता है। और फिर कैडेट कॉलेज जिसका हम जिक्र करें, मैं चाहूँगी उस पर भी सर ज़रूर देखें जी। इन दुख की घड़ियों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है उन शोहदा के बच्चों के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए जो पूरे पाकिस्तान में, जीबी में, कश्मीर में मौजूद हैं, कि माशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारी टीम ने दुनिया की तारीख का जो पहला कैडेट कॉलेज है ओनली फॉर आर्फन्स, आज से हमने को 3 साल पहले शुरू किया। और माशाल्लाह हमारा जो पहला बैच वहाँ से FSC का निकला, जिसके अंदर माशाल्लाह सिद्दीक पब्लिक स्कूल, राशिद चीमा साहब, बहुत सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं, और उनका माशाल्लाह 100% रिजल्ट रहा। और आज वो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। बेसिकली आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पूरे, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम सुबह लोग बड़े अच्छे लेवल पे पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया पे, सोशल मीडिया पर अब दुनिया तो बड़ी छोटी सी हो गई है, और बिलखसूस कश्मीर में, जीबी में, हर जगह देखा जाता है। आज मेरे आने का एक मकसद भी यही था कि 12 और 14 साल के यतीम बच्चे, उनको हम कैडेट कॉलेज में 8वीं क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है। और ये FSC तक माशाल्लाह ये टोटल फ्री है। इनकी तालीम, तरबियत, ट्रेनिंग्स, हर तरह की सहूलतें वहाँ पे मौजूद हैं। और उन बच्चों तक मैं पहुँचना चाहता हूँ जिनकी उम्र 12 और 14 साल है। इसमें मैं बिलखसूस अपील करना चाहूँगा, हमारे जितने फोर्सेस के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, कि अगर शोहदा के बच्चे मौजूद हैं किसी भी फोर्स से, बिल्कुल ठीक, चाहे वो पुलिस हो, पाकिस्तान आर्मी हो, या किसी भी फोर्स से कोई हमारे शोहदा सिक्योरिटी जिसके अंदर मौजूद हैं, तो उनके लिए भी हमने स्पेशल कोटा रखा हुआ है। इन बच्चों को हम 1 मार्च तक हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है पाकिस्तान स्वीट होम की वेबसाइट पे, फिर हम पूरे पाकिस्तान में इनके सेंटर बनाए जाते हैं, और ये मेरिट बेस पे। राइट। नंबर 1 तो ये है कि इसमें सिर्फ यतीम बच्चे आ सकते हैं। नंबर 2 ये है कि इनकी एज 14 साल से कम हो, ताकि ये मैट्रिक और FSC अपने लेवल पे करें, उस एज में करें जहां हमारी ज़रूरत है इनके लिए। और बस ये अल्लाह का करम है। मैं चाहता हूँ ये मैसेज में, एक छोटी सी वीडियो भी मैंने भेजी है पूरे कौम के लिए, मैं चाहता हूँ ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यतीमों तक मैं समझता हूँ ये मैसेज जाना भी बड़ा मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का ये दिन मैं समझता हूँ जहाँ दुख की घड़ियाँ हैं, वहाँ ये एक खुशी की खबर भी यही है कि हमने उन शोहदा के बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए ये कैडेट कॉलेज बनाने का मकसद ये है कि इनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत, और फिर ये अपने लेवल पे फोर्सेस में जाएं और इस मुल्क का दफा कर सकें। आज मैं समझता हूँ जो आज का दिन, कल का दिन गुजरा है, पिछले आप देखें 10, 15, 20 सालों से किस तबाही के धाने पे हमें ये दहशतगर्द ले गए। आज मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम के बच्चों के लिए मैसेज है कि आप बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इस मुल्क से हमने दहशतगर्दी का खात्मा करना है, दहशतगर्दों का खात्मा करना है। ये पाकिस्तान है और यहाँ पे मैं समझता हूँ पुरअमन लोग रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे खिलाफ जितनी कूतें हैं, चाहे बाहर से हैं या अंदर से हैं, उनका खात्मा भी हमने करना है। हमने फोर्सेस के साथ मिल के मैं समझता हूँ इस बुराई का खात्मा करना है। कि आज देखें कि किस लेवल पे हम चले गए। यकीन करें कि सारी रात मुझे नींद नहीं आई कि एक मस्जिद के अंदर बम धमाका होता है, लोग शहीद होते हैं, उसके अंदर कुरान पाक जलते हैं, लोग उसके अंदर अभी तक दबे हुए हैं, किस लेवल पे चले गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज भी सारी कौम गट्ठी हो जाए, क्योंकि जो मेरा वकालत का तजर्बा है, पार्लियामेंट का तजर्बा है, और फिर चेयरमैन बैतुल माल की हैसियत से मैंने जो काम किया उस वक्त 2008 में भी बड़े मुश्किल तरीन हालात थे, बल्कि इससे ज़्यादा मुश्किल तरीन हालात थे जब सवात के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ पहला ऑपरेशन हुआ।
اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم کو فورسز کو کامیابی دی، اور آج پھر میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہماری بہت ساری پرابلمز ہیں، ہماری معاشی پرابلم ہیں، ہماری جو پولیٹیکل پرابلمز ہیں، ہر چیز ہے، لیکن سب سے بڑی پرابلم میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہے. بالکل. اور میرا جو مشن ہے، میں نے وکالت کو، سیاست کو، میں سمجھتا ہوں خیر آباد کہہ کے جو اپنی زندگی کا مشن چوز کیا، میں نے اپنی زندگی وقف کی ان بچوں کے لیے جو شہداء کے بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں. اور یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں انشاءاللہ اس دھرتی ماں کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے. آج تو شاید ہم دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کچھ میں رول ادا نہ کر سکوں، لیکن آنے والے ٹائم میں یہی میرے بیٹے آپ کو ہر فورسز کے اندر نظر آئیں گے، پولیٹیکل فورس میں بھی نظر آئیں گے اور انشاءاللہ باقی فورسز میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے ساری قوم کو جو آج کا دن ہے یہ منانا چاہیے کہ ہم مل کے دہشت گردوں کے خلاف لڑیں گے انشاءاللہ، اور ان بچوں کا تحفظ کریں گے. ہم نے شہداء کی فیملی کو یہ میسج دینا آج کے دن کہ آپ تنہا نہیں ہیں، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کا ہر بچہ آپ کے ساتھ ہے، ہر ماں آپ کے ساتھ ہے. وہ جو بچے یتیم ہوئے ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ میرا بیٹا آپ تنہا نہیں ہے. پوری پاکستانی قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیٹے سب آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم سچے پاکستانی ہیں، سچے مسلمان ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کی تربیت بھی کریں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ میرے لیے آج یہ بہت بڑے دکھ کا دن ہے کہ آپ دیکھیں جہاں پہ 70-80 لوگ شہید ہوتے ہیں، کتنے سارے بچیاں اور بچے جو کل اس وقت جن کے ساتھ والد کا لفظ لگتا تھا آج ان کے ساتھ یتیم کا لفظ لگ رہا ہے. لیکن کوئی نہیں، دکھ کی گھڑیاں آتی رہتی ہیں، لیکن مل کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے. تو جو اصل بات ہو رہی تھی داخلے کے لیے، تو میری یہ اپیل ہے کہ میرا یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. آپ پاکستان سویٹ ہوم کی ویب سائٹ پہ بھی یہ بھجوا سکتے ہیں. پاکستان سویٹ ہوم ہمارا H9 میں ہیڈ آفس ہے، وہاں پہ بھی اپلیکیشن آ سکتی ہیں. اور یہ ماشاءاللہ یہ جو کیڈٹ کالج ہے یہ GT روڈ پہ گجر خان اور سواوا کے سنگم میں موجود ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جتنے اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں. آپ دیکھیں کہ راجہ علی اکبر صاحب اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تقریباً 80 کنال جگہ، بلڈنگیں، سب کچھ بنایا انہوں نے پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج کے لیے گفٹ کیا. آپ دیکھیں کہ کس طرف تنہا ہے. ایک طرف راجہ علی اکبر جیسے لوگ ہیں کہ جو اپنی اربوں روپے کی پراپرٹیز ان بچوں کے لیے گفٹ کر رہے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ایک طرف یہ ظالم ہے کہ جو ایک چند سیکنڈ میں ہزاروں بچوں کو یتیم کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو کبھی مت برا کہیں، پاکستان کے لوگوں کو برا نہیں کہنا. ہاں برے لوگ تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن جتنے اچھے ہم پاکستانی ہیں کوئی بھی نہیں. آپ صرف ان کو پکار کے تو دیکھیں، کوئی بھی آفت ہو ہم نے یہی دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میں لیٹ ہوا ہوں، وہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی، آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پہ گاڑیاں چیک ہو رہی ہیں، ذرا سیکیورٹی بیف اپ ہوئی ہے. میریٹ کے بعد ان کی بھی مجبوری ہے کہ جتنا بڑا بم بلاسٹ کل وہاں پہ ہوا، اور آپ دیکھیں کتنا بڑا وہاں پہ سیکورٹی کا سسٹم تھا، ایک پولیس لائن کی مسجد تھی، لیکن وہاں پہ بھی اتنا بڑا نقصان ہوا. تو ظاہر ہے یہاں پہ بھی سیکورٹی ادارے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. ہمیں میں سمجھتا ہوں بڑے اس میں اپنے اس لیول پہ جا کے فورسز کا ساتھ دینا ہے تاکہ ہم اس برائی کے خلاف جنگ لڑ سکیں. تو پاکستان سویٹ ہوم ایک نام ہی اتنا خوبصورت ہے، جس طرح کہ یہ صبح آپ کے پروگرام کا نام ہے نا صبح پاکستان، وہ ہے پاکستان سویٹ ہوم. میں چاہتا ہوں ہر بچے کے منہ سے ہزاروں دفعہ پاکستان نکلے، کیوں یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. بے شک. اور پھر سویٹ ہوم تو میں سمجھتا ہوں ہر بچے کا ڈریم ہے، خواب ہے کہ میرا ایک سویٹ ہوم ہو. تو جب ہم نے اس کا نام رکھا تو بڑے اچھے لیول کے لوگ تھے، کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ چیریٹی کے نام، زیادہ تر لوگوں کے اداروں کے نام، کسی کے دادا کے نام، کسی پردادا کے نام، کسی جماعت کے نام ڈیفرنٹ آپ کو ملیں گے. لیکن ہم نے جو اس کا نام سوچ کے رکھا ہوا تھا، اور اللہ نے اسی لیے اس کو بہت وسعت بھی دیا. آج دیکھیں کہ جتنے بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹرز ہیں، فورسز کے سربراہان ہیں، ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں، باقی بھی جتنے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستان سویٹ ہوم کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. اور یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا پاکستان میں بلکہ دنیا میں کہ ماشاءاللہ جو میرے بیٹے ہیں جو 4 5 سال کے آئے تھے، اب سارے قائد اعظم یونیورسٹی میں، نسٹ میں، میڈیکل کالجز میں، اور انشاءاللہ بہت سارے فارن سٹڈی کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. اور اگلے 5 سالوں میں جو میرا خواب ہے کہ یہی بورڈ آف ٹرسٹیز ہوں گے انشاءاللہ. اور انہی میں سے جو میری جگہ ہے COB پاکستان سویٹ ہوم کا، وہ میرے بیٹے ہوں گے جو 4 6 سال کے آئے تھے.
اور شاید پھر جو ظاہر انسانی زندگی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، خواب تو دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کوئی بھی اچھا پودا لگا دیں تو وہ پھل ضرور دیں. درخت بنتا ہے، پھل دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج ہم بیج بو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، یہ بڑے ہوں گے، پھل دیں گے، پھلدار درخت بنیں گے، اور اس کے سائے میں پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. تو یہ میرے بیٹے بورڈ آف ٹرسٹیز میں بھی ہوں گے، پاکستان سویٹ ہوم کے بھی چلائیں گے. اور اس وقت میں قوم سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں، اس وقت بہت مشکل لمحات ہیں لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں کہ جن کے والدین موجود ہیں. آج میں صبح پڑھ رہا تھا گاڑی میں آتے ہوئے کہ ایک فیصل آباد کے خاتون نے اپنے 2 بچوں کو مار کے خودکشی کر لی. کس لیول پہ ہمارے معاشی معاملات چلے گئے ہیں. تو میں پاکستانی قوم سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ میرا ساتھ دیں. ماشاءاللہ میرا جو رول رہا ہے، چاہے وہ وکالت کے اندر ہو یا ممبر پارلیمنٹ یا پاکستان بیت المال، وہ آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ آپ کی امانتیں ان بچوں پہ لگیں گی. میری اپیل بھی ہے کہ جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، پاکستان سویٹ ہوم کے اندر جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی شامل ہوں. کیونکہ اب میں کہوں جی میں نے 4000 بچے، 3000 بچے، 5000 بچے پال کے بہت بڑا کام کر دیا. جس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کے ہم وارث ہیں. وہ پاکستان کے بیٹے ہیں، کشمیر کے بیٹے ہیں، جی بی کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. ان کو محفوظ کرنا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ جو کبھی کبھی تو وہ دہشت گردی کا جو ایک سارا زمانہ یاد آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت بھی میرے جلسے میں ہوئی، اور اس کے اندر کتنے سارے لوگ شہید ہوئے. آج اگر ہم ان بچوں کو سیو کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی بھی پڑھا لکھا شخص، کوئی بھی میں سمجھتا ہوں پاکستانی، کوئی بھی مسلمان اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو دہشت گرد نہیں بنا سکتا. وہ یہ انہی بچوں کو جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ٹریک پہ چڑھا لیتے ہیں اور اس کے اندر ان کو ایسے رول کے اندر لے جاتے ہیں، ان کو مفلوج کر دیتے ہیں ان کے دماغ کو، اور پھر وہ سوسائڈر بنتے ہیں. اور ایک سوسائڈر ہزاروں بچوں کو یتیم کر کے رکھ دیتا ہے. ہم نے طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو جن کو استعمال کرتے ہیں، وہ جن کو انہوں نے کل بھی استعمال کیا، کوئی بھی میں سمجھتا ہوں صاحب شعور شخص، مسلمان شخص، کوئی بھی میں سمجھتا ہوں جس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن یہ بچے بیچارے تو معصوم بچے ہوتے ہیں. معصوم بچے ہیں. ایک طرف سویٹ ہوم ہے، ان کو ماشاءاللہ آج وہ کس لیول پہ چلے گئے. دوسری طرف اگر یہ جائیں گے تو جو مرضی ان سے کام آپ لے لیں، لیکن آج کا دن ہم نے عید بھی کرنا ہے کہ ہم نے ان بیٹوں کو، ان بیٹیوں کو سر پہ ہاتھ رکھنا ہے انشاءاللہ. بہت اچھا کام زمرد خان صاحب آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے اور ترقیاں دے، آپ کو اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. بہت شکریہ آج آپ نے وقت نکالا. آئی وش کہ کچھ اور وقت ہوتا، ہم گفتگو تھوڑی سی میں آپ کے پاس آتا رہوں گا. آپ بھی آتے رہیں گے، ہم بھی آئیں گے سر، کیڈٹ کالج کا وزٹ کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کا پروگرام بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں کہ مجھے ابھی سے جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، میسیجز، کیونکہ لائیو آپ کا پروگرام جا رہا ہوتا ہے، آنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سے اس ملک سے دہشت گردوں کا خاتمہ کرے، اور اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے ہمارے ان شہداء کی فیملیوں کو جو کل شہید ہوئے ہیں. بہت شکریہ سر. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.